أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سب سننے والوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا لیسن آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 16 تک ہے، سورۃ الزمر، پارہ ہے 23۔ ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ ساتھ ساتھ کریں گے۔ سورہ زمر بھی مکی صورت ہے اور اس میں بھی وہی پوائنٹس ہوں گے، توحید، رسالت، آخرت۔ سورہ سبا کے بعد نازل ہوئی تھی، اور توحید، رسالت، آخرت میں جیسے جو پچھلی سورہ تھی سورہ سعد، اس میں رسالت پہ دلائل کافی سارے تھے، اور سورہ صافات میں توحید پر، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، اور سورہ صافات سے جو پہلے سورہ تھی اس میں بھی جو زیادہ مضمون تھا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف آخرت کی یاد دلاتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف وحدانیت کے دلائل تھے۔ سورہ یاسین میں آخرت کی یاد تھی بہت زیادہ، کہ آخرت کے لیے جس شخص نے قربانی دی اس کو کیا ملا، اور ہمارے اعمال جائیں گے آگے جمع ہوں گے، آثار بھی رہ جاتے ہیں۔ تو یہ مکی صورتوں میں یہی سارے پوائنٹس جو ہیں وہ اس پہ فوکس کیا جاتا ہے۔ جو اعمال ہیں اور جو احکامات ہیں ان پر فوکس مدنی صورتوں میں کیا جاتا ہے۔ اس میں صرف آپ نوٹ کریں گے کہ انسان کی دماغی آپ کہہ رہے ہیں مائنڈ سیٹ ایک بلڈ کیا جا رہا ہے، اور ایک تربیت کی جا رہی ہے دماغی طور پہ اور قلبی لحاظ سے، کہ انسان اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں آ جائے کہ وہ احکامات کو ایکسیپٹ کر لے۔ اس کے بعد احکامات نازل ہوئے مدنی سورہ میں۔ تو سورہ زمر میں بھی مکی صورت ہے، تو آپ کو اسی طرح یہی سب کچھ نظر آئے گا، اور اس کا مضمون جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف، تو اللہ کی ربوبیت پر تو دلائل ہیں ہی، لیکن مضمون زیادہ فوکس ہے اخلاص للہ، اللہ کے لیے اخلاص، اللہ کے لیے خالص ہونے سے کیا ہوگا اور نہ ہونے سے کیا ہوگا، اس کا کمپیریزن اس سورہ میں کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جو خالص لوگ ہوتے ہیں ان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے اعراض کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات سے اور اللہ تعالیٰ کی باتوں سے، احکامات سے، عقائد سے جو اعراض کرنے والے ہوتے ہیں ان کا کیسا طرز عمل ہوتا ہے۔ تو اس سورہ میں یہ پہلے لیسن میں اسپیشلی دو گروہوں کا موازنہ ہے بہت زیادہ۔ یہ اسی لیسن سے، پہلے لیسن سے انشاءاللہ آپ سب کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور شکر گزاری کرنے والے وہ کیسے ہیں، ناشکری کرنے والے وہ کیسے ہیں، ان دونوں کے اعمال میں کیا فرق ہے، ان دونوں کے انجام کار میں کیا فرق ہے۔ یہ بالکل ان کے اعمال اور انجام کار بالکل مختلف ہوتے ہیں ایک دوسرے سے۔ پہلے جو مخاطبین تھے اس کے، وہ مکہ والے تھے، اور اب ہم سب بھی اس سے اسی طرح سبق حاصل کر سکتے ہیں اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، ترمذی کی روایت ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر کی تلاوت ضرور کرتے تھے، ان دو صورتوں کی۔ تو دیکھیں اس صورت کے اس کے جو مضمون ہے نا، اس کا جو مضمون ہے وہ اس قابل ہے کہ انسان رات کو اس کو ریوائز کر کے سوئے، کہ مجھے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا کہا ہے، کیا حکم دیا ہے، اور میرے لیے کہاں نقصانات ہیں۔ تو اس سورہ کو سٹارٹ کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزیل الکتاب، نازل کرنا ہے کتاب کا، من اللہ العزیز الحکیم، من اللہ اللہ کی طرف سے، العزیز جو بہت زبردست، الحکیم بہت حکمت والا ہے۔ سورہ الحجر کا بھی سٹارٹ ایسے ہی ہوا تھا کہ الف لام را، یہ آیات ہیں کتاب اور قرآن مبین کی۔ قرآن مبین اور کتاب دونوں سے مراد قرآن ہی تھا۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کی آیات، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تعریف سے سٹارٹ کیا گیا ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ دیکھیں مکی صورت ہے نا، تو مکہ والوں کے کانسیپٹس تو کلام کے بارے میں بھی خراب تھے،
اور رسول اللہ کی رسالت کو مانتے نہیں تھے، اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے تو توحید جو ہے وہ خالص نہیں تھی۔ تو سب سے پہلے اس کتاب کی تعریف کی گئی کہ اس کتاب یہ اللہ کا کلام ہے، یہی رسول اللہ اسی کی باتیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اسی کتاب کو رسول اللہ پہ نازل کیا۔ جو اس کتاب کو مان لے گا وہ رسول اللہ کو بھی مان لے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو بھی تسلیم کر لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سٹارٹ کیا ہے کہ کتاب یہ نازل کردہ ہے اللہ کی طرف سے، نازل کرنا ہے کتاب کا اللہ کی طرف سے، کسی انسان نے نہیں بنایا۔ اور رسول اللہ امی تھے، کبھی اسکول نہیں گئے، اس زمانے میں قبائلی وہ سسٹم تھا، اس میں اسکول کالجز تھے بھی نہیں، اور رسول اللہ گئے بھی نہیں۔ جو کچھ لوگ پڑھے لکھے تھے ان کے بھی وہ جو بھی ان کا تربیتی نظام تھا، رسول اللہ کو وہ سسٹم نہیں ملا۔ تو رسول اللہ امی تھے، وہ خود سے کتاب لکھ بھی نہیں سکتے تھے، اور خود سے نہ وہ شاعرانہ قسم کی ان کے آداب تھے، شاعرانہ ان کی نہ ان کی زبان میں کوئی شاعرانہ پہلو نکلتا ہے، کہ ایون کہ ہمیں یہ بھی روایات میں ملتا ہے کہ وہ شعر پڑھنے لگے تو وہ وزن ٹھیک نہیں رہا ان سے، اور ابو بکر صدیق نے انہیں پھر بتایا تو انہوں نے کہا کہ میں شاعر نہیں ہوں۔ تو رسول اللہ شاعر نہیں تھے۔ تو یہ کتاب خالص اللہ کی طرف سے ہے، کوئی شاعری کی کتاب نہیں ہے، کوئی رسول اللہ کی اپنی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ اور اللہ کون ہے؟ عزیز الحکیم، زبردست ہے اور حکیم ہے، زبردست ہے۔ تو اللہ نے جو کچھ نازل کیا وہ بھی زبردست کلام ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بنایا وہ بھی زبردست ہے، جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل سمجھ دی، اس کو اختیارات دیے، زبردست اختیارات دیے، اور ہر چیز کسی نہ کسی حکمت کے تحت ہے، ہر چیز کو عمدہ بنایا، اس کو بامقصد بنایا اور بالکل فٹ بنایا۔ جو چیز جہاں کے لیے ہے، سورج جس دن کو نکلتا ہے وہ اس کے لیے سوٹیبل ہے، چاند رات کو نکلتا ہے وہ رات کے لیے سوٹیبل ہے، ہر چیز بالکل اپنے دائرہ کار میں سوٹیبل ہے، فٹ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے دلائل ہیں جو اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زبردست خوب حکمت والا ہے۔ اب چاہے اس کتاب سے دلائل حاصل کر کے، دلائل دیکھ کے مان لو، اور چاہے اس دنیا میں آیات دیکھ کے، اللہ کی نشانیاں دیکھ کے مان لو، لیکن بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ عزیز الحکیم ہے۔ انا، بے شک ہم، انزلنا، نازل کی ہم نے، نزلہ نازل کرنا، نا ہم نے، الی کا طرف آپ کے، الکتابہ کتاب، بالحق کی ساتھ حق کے، فعبد اللہ بس عبادت کیجئے اللہ کی، مخلص لہ الدین خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو۔ اب دیکھیں اخلاص کی بات آ گئی کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ یہ کتاب نازل کی ہم نے، پہلے کتاب کی تعریف کہ جو کتاب نازل ہوئی ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، اور اللہ کون ہے؟ زبردست حکمت والا۔ ان دو آیات میں تینوں پوائنٹس کو کور کیا گیا ہے، توحید کو، رسالت کو، اور کلام کی اہمیت کو، قرآن کی اہمیت کو۔ یہ تین پوائنٹس ان دو آیات پہ کور کر لیے گئے کہ اللہ تعالیٰ حکیم اور عزیز ہے جس نے یہ کلام نازل کیا، اور نازل کس پہ کیا؟ رسول اللہ پہ۔ اور جتنے بھی جن مراحل سے گزر کے قرآن انسان تک پہنچا ہے، وہ سب مراحل، جیسے ہم نے پچھلے لیکچرز میں بھی پڑھا کہ وہ جو بستی تھی وہ القرا ہو گئی، جو فرشتے تھے وہ روح القدس ہو گئے، جو رسول اللہ تھے وہ امام الانبیاء، اور جس رب نے نازل کی وہ عزیز الحکیم، اور جو قرآن ہے وہ حق ہے، وہ بالکل حق ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نازل کی طرف ہم نے طرف آپ کے کتاب ساتھ حق کے، بالکل یہ حق کے ساتھ، دنیا کی کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے باطل پیدا نہیں کی، تو یہ تو اللہ کا اپنا کلام ہے۔ کوئی سمجھدار انسان بھی جب بات کرتا ہے نا تو وہ حق بات کرتا ہے، وہ فضول باتیں نہیں کرتا۔ جو دین کو، اللہ کو پہچان جاتا ہے وہ لغویات سے دور ہو جاتا ہے۔ تو وہ رب جس کو پہچان کے انسان لغویات سے دور ہوتا ہے، وہ رب، اس کی بات کتنا بڑا حق ہے، اس کی بات کتنی بڑی سچائی ہے، کتنی بڑی صداقت ہے۔ تو بے شک اللہ نے نازل کی طرف آپ کے، رسول اللہ کی طرف کتاب حق کے ساتھ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کو مطلوب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب نازل کی، اپنی بات انسانوں سے کہی کہ میں تمہارا رب ہوں، سارے دلائل بھی بتائے، آخرت بھی بتائی، تو چاہتا اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ فَاعْبُدِ اللَّهَ، عبادت کیجئے اللہ کی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کیجئے خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو۔ رسول اللہ کے لیے جو احکامات ہیں، رسول اللہ کے تمام فالوورز کے لیے وہی احکامات ہیں کہ اس کتاب کو
اللہ نے نازل کیا تو اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے. اگر اس کتاب پہ ایمان رکھتے ہیں تو پھر اللہ کے لیے دین کو خالص رکھنا ہے. اللہ کی عبادت، یہ جو دین ہے نا، یہاں دین سے مراد بھی عبادت ہی ہے. بس اللہ کی عبادت کرو خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کے جتنے احکامات فالو کرنے ہیں نا، وہ سب خالص اللہ کے لیے ہونے چاہیے. دنیا کے تو بہت سی چیزیں انسان دنیا داری کے لیے کرتا ہے نا، لیکن اگر دین کے بھی کام آپ نے دنیا کے لیے کیے تو وہ اللہ کے لیے دین کو خالص کرنا نہیں ہے. وہ فعبد اللہ مخلصہ نہیں ہے کہ عبادت کرو اللہ کی خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو نہیں. وہ پھر ایسے نہیں ہے. تو جو بھی کام کرنا ہے، دنیا کا کیا اور دین کا کیا، وہ سب اللہ کے لیے کرنا ہے. یہاں پہ دین سے مراد عبادت ہی ہے. آپ کو پتہ ہے دین کا لفظ نہ عمل کے لیے بھی آتا ہے اور جزائے عمل کے لیے بھی آتا ہے. یعنی عمل کی جزا، عمل کے بدلے کے لیے بھی آتا ہے. عمل کے لیے کیسے آتا ہے؟ جیسے ابھی میں کہہ رہی ہوں کہ یہاں پہ دین سے مراد عبادت ہے، تو عبادت ایک عمل ہے. تو دین کا جو مفہوم ہے وہ عبادت کے لیے آیا. ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے. دین میں جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں وہ اللہ کی عبادت ہی ہوتی ہے. چاہے آپ دنیا کا کوئی کام کرتے ہیں، چاہے دین کی کوئی ریچول ادا کرتے ہیں، کوئی عبادت، جسمانی عبادت کرتے ہیں، یا کوئی اخلاقی معاملات ہوتے ہیں، کچھ بھی ہوتے ہیں، وہ اللہ کی عبادت ہی ہوتے ہیں. تو وہ سارا عمل ہے. اور جزائے عمل کیسے ہے؟ مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ مالک ہے بدلے کے دن کا. تو بدلہ کیا ہوتا ہے؟ عمل کی جزا ہوتی ہے. تو دین عمل کے لیے بھی آتا ہے اور جزائے عمل کے لیے بھی آتا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اپنے دین کو، اپنے عمل کو، اپنی عبادت کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہے. انسان سوچے کہ اللہ کے لیے تو ہر چیز جو مومن کرتا ہے وہ اللہ کے لیے ہی کرتا ہے، لیکن ایسے نہیں ہوتا. ہمیشہ اللہ کے لیے ہماری عبادتیں نہیں ہوتی. سب سے پہلے تو ایک جو ظاہری چیز ہمیں نظر آتی ہے، شرک اکبر. شرک سے پاک جو عبادت ہوتی ہے نا، وہ اللہ کے لیے ہوتی ہے. شرک اکبر تو سمجھ آ جاتی ہے کہ ہماری عبادات میں یا ہمارے عقائد میں شرک آ گیا. لیکن کبھی کبھی ہمارے اعمال میں ایک مخفی شرک بھی ہوتا ہے، جسے ہم شرک اصغر بھی کہتے ہیں. جیسے ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شرک کرنے جیسا ہی ہے. آپ نے کوئی بھی نیک عمل کیا، چاہے وہ نماز ہے، چاہے وہ روزہ ہے، چاہے وہ زکوٰۃ ہے، چاہے وہ صدقہ ہے، لیکن اگر آپ نے وہ خالص اللہ کے لیے نہیں کیا تو وہ شرک اصغر ہے. تو وہ آپ کی عبادت کو خراب کر دے گا. وہ عبادت آپ کی خالص اللہ کے لیے نہیں ہوگی. اللہ خبردار، للہ، اللہ ہی کے لیے ہے الدین الخالص، دین خالص. والذین، اور وہ جنہوں نے اتخذوا، بنا رکھے ہیں، من دونہ، اس کے سوا، اولیاء، سرپرست، ماں، نہیں، نعبدہم، نعبدہم، ہم عبادت کرتے، نہ ہم کے لیے، عبدہ، عبادت کے لیے، ہم، ان کی، ہو نہیں ہے، ہو سنگولر ہوتا، ہم ہے تو جمع ہے. اور وہ جنہوں نے بنا رکھے ہیں اس کے سوا سرپرست، نہیں، ماں یہاں پہ ماں نافیہ ہے، نہیں ہم عبادت کرتے ان کی، الا، مگر، لی یقربونا، تاکہ وہ قریب کر دیں ہمیں، اللہ، طرف اللہ کے، زلفا، قریب کرنا. ان اللہ، بے شک اللہ، یحکم، وہ فیصلہ کرے گا، بینہم، درمیان ان کے، فی ما، اس میں، ما جو، فی ہوتا ہے میں اور ما ہوتا ہے جو، اس میں جو، ہم وہ، فی ہی جس میں، یختلفون وہ اختلاف کرتے ہیں. اب دیکھیں یہاں پہ پھر اخلاص کی بات کی گئی ہے. آیت نمبر 2 میں بھی مخلصاً، اور آیت نمبر 3 میں بھی اللہ کے لیے دین کو خالص. خبردار، اللہ ہی کے لیے دین خالص ہے. اس کتاب کو پا کر دین کو اللہ کے لیے خالص کر لو، دین کے لیے خالص ہو جائیں. کیسے دین کے لیے خالص ہو جائیں گے؟ دین میں جتنی عبادات ہیں، جتنے آپ اخلاقیات نبھاتے ہیں، آپ رواداری کرتے ہیں، آپ مساوات کرتے ہیں، آپ عدل کرتے ہیں، انصاف کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں، جتنی اخلاقیات ہیں صرف اللہ کے لیے. جتنی عبادات ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صرف اللہ کے لیے. جتنی اطاعت ہے صرف اللہ کے لیے. کوئی بات آپ نے مان لی، کسی انسان کو خوش کرنے کے لیے نہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے مانی. جتنے عملیات ہیں، جتنے اعمال ہیں،
وہ آپ نے اللہ کے لیے کی. چھوٹے چھوٹے انسان بہت سے نیک عمل کرتا ہے, پانی پلا دیتا ہے, کسی کی مدد کر دیتا ہے, چھوٹے چھوٹے اعمال ہے کہ ان کا آپ شمار بھی نہیں کر سکیں گے. دن بھر ہم کتنے اعمال کرتے ہیں, سب اللہ کے لیے. کسی کو ٹھیک ہے وہ انسان کی بھی مدد ہے, انسان کی مدد کرنا بھی اللہ کو پسند ہے, لیکن کسی انسان کی مدد بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنی ہے, لوگوں کی نظر میں اچھا بننے کے لیے نہیں کرنی. تو ہمارے سارے اخلاقیات, ہماری عبادات, ہماری اطاعت, ہمارے معاملات جو ہم ڈیل کر رہے ہوتے ہیں لوگوں سے, جو ہم ڈیل لوگوں سے کیا, انسانوں سے, جانوروں سے, پرندوں سے, پودوں سے, اس زمین کا ہر نعمت جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے نا, اس کا ایک حق ہے کہ اسے اللہ کی اطاعت میں استعمال کیا جائے. سب کچھ اللہ کی اطاعت میں استعمال کرنا ہے. عبادت بھی اللہ کی, اطاعت بھی اللہ کی. دین اس طرح ہو جائے گا اللہ کے لیے خالص. کبھی کبھی انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ جیسے بھی میں نے کہا کہ صدقہ جو ہے وہ کرے, لیکن اگر وہ کسی کے سامنے سخی بننے کے لیے کیا تو وہ ریاکاری میں آئے گا. اور کبھی کبھی ایسے بھی انسان کہتا ہے, جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ تم نعمت کا اظہار جو ہے وہ تمہارے اوپر اللہ کا جو کرم ہے وہ فضل نظر آنا چاہیے. کہ کوئی اچھے حلیے میں ہوگا تو ضرورت مند اسے سوال کر سکتا ہے, اچھا یہ دینے کے قابل ہے. لیکن اگر آپ بالکل بالکل پھٹیچر سے حالت میں آپ پھرتے رہیں گے تو کسی کو سمجھ ہی نہیں آئے گی اس بیچارے کا اپنے ہی شاید حالات بہت خراب ہیں, کیا اس سے پوچھنا, کیا اس سے مانگنا. تو نعمت کا ایک اظہار بھی نظر آنا چاہیے. تو یہ نعمت کے اظہار میں اور ریاکاری میں پھر کیا فرق آ جائے گا؟ یہی فرق آ جائے گا کہ نعمت کا اظہار نعمت کا اچھا استعمال ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری میں استعمال ہے. کہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار آپ کی زبان, آپ کے باڈی جیسچرز, آپ کے باڈی لینگویج ساری اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کو شو کر رہی ہو. جبکہ ریاکاری جو ہے وہ نعمت کا غلط استعمال ہے, اس میں نیت ہی ٹھیک نہیں ہوتی. لوگوں کے سامنے بڑائی کے اظہار کے لیے انسان نعمت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے. تو کوئی صدقہ ہے وہ آپ کی نعمت کا اظہار ہے, لیکن آپ کی پیچھے نیت اس کو اللہ کے لیے خالص کرے گی اور آپ کی نیت ہی اس کو ریاکاری میں بدل دے گی. خالص عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اب یہ کیوں حق ہے؟ صاف ظاہر ایک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی رب ہے نا. دیکھیں جو کفار تھے وہ کیا کہتے تھے, یہ انہی کے عقیدے کو ڈپکٹ کیا جا رہا ہے, شو کیا جا رہا ہے آیت نمبر 3 میں, اور وہ جنہوں نے بنا رکھے ہیں اس کے سوا سرپرست, معبود بنا رکھے ہیں. نہیں, اور وہ کہتے کیا تھے, نہیں ہم عبادت کرتے ان کی مگر تاکہ وہ قریب کر دے ہمیں طرف اللہ کے. قریب کرنا, بے شک اللہ وہ فیصلہ کرے گا درمیان ان کے اور اس میں جو وہ جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں. ان کا عقیدہ ہی یہ تھا کہ یہ جو سارے بت ہیں وہ بھی یہ کہتے تھے ہم اللہ کو مانتے ہیں, اللہ ہی رازق ہے, اللہ ہی مالک ہے, اللہ ہی مدبر ہے. رب مانتے تھے, رب کے معنی میں سب کچھ آ جاتا ہے, رازق, مالک, مدبر, اسی نے پیدا کیا. لیکن ہم نے بنا رکھے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں. آج مسلمان ہو کر, اسلام قبول کر کے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بھی یہی کچھ کرتے ہیں. ہم کس طرح شریک بناتے ہیں؟ وہ تو بتوں کو شریک بناتے تھے. ہمارے جو شریک ہیں وہ پتھر کے نہیں بنے ہوئے, مٹی کے نہیں بنے ہوئے, لیکن کس چیز کے بنے ہوئے ہیں؟ ہمارے بزرگ, ہمارے اولیاء کرام, یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں. کوئی بھی انسان جو اس دنیا سے چلا گیا, موت تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے لیے بھی لکھی ہے. جو انسان اس دنیا سے چلا گیا آپ اس کے لیے دعا کریں, آپ اس کے لیے درجات کی بلندی کی دعا کریں. یا ایون کہ رسول اللہ کے لیے بھی ہم مقام محمود کی دعا کرتے ہیں. رسول اللہ کو ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے؟ ان کے رتبے پہ کسی کو شک ہے؟ نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ بتایا ہے انسانوں کو کہ کرنا کیا ہے تم نے. تو انسان جو زندہ ہے وہ جانے والے کے لیے, جو چلا گیا ہے, جو اس دنیا سے چلا گیا, مردہ ہے, اس کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتا ہے, اس کے درجات کی بلندی کی دعا کر سکتا ہے, نہ کہ وہ انسان کے لیے, زندہ انسانوں کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. صحابہ بھی جب بارش کی دعا رسول اللہ سے کرواتے تھے, جب وہ چلے گئے تو ان کے چچا سے کروائی. عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایسے ہوا تھا, ہم بہت بار اس کو پڑھ چکے ہیں.
تو اپنے عقائد کو خالص کرنا، سب سے پہلے دین کو خالص کرنا شروع ہی عقیدے سے ہوتا ہے کہ آپ عقائد کے لحاظ سے خالص ہو جائیں۔ یہ جو کفار تھے ان کے عقیدے میں گڑبڑ ہوئی اور پھر عمل میں بھی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ رازق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، اسی نے پیدا کیا، اسی نے رزق دیا، اسی نے آخرت میں ہم سے سوال جواب کرنے ہیں، حساب کتاب لینا ہے۔ تو پھر دنیا میں رہتے ہوئے ہر چیز اس کے لیے ہونی چاہیے، اسی کے آگے ہمیں جھکنا ہے، اسی کے لیے ہر ریچول ادا کرنا ہے۔ وہی والی بات کہ عبادات ہوں، معاملات ہوں، معاشی، معاشرتی، اخلاقی، ہر طرح کے معاملات، دوستیاں نبھانی ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، خالص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ رشتہ داریاں نبھانی ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس لیے نہیں کہ کوئی آپ کو کہے کہ یہ بہت ہی سگڑ قسم کی بہو ہے اور زبردست قسم کی عورت ہے، یہ تو خاتون خانہ زبردست قسم کا گھر سنبھالتی ہے۔ اللہ کے لیے کرنی ہے، لوگوں کی تعریف کے لیے نہیں کرنی۔ اگر آپ لوگوں کی تعریف کے لیے کریں گے تو وہ ریوارڈ آپ کو تعریف کی صورت میں مل جائے گا اور آخرت میں وہ عمل ذخیرہ نہیں ہوگا۔ وہ ایک حدیث مبارکہ ہم نے مشہور بہت بار پڑھی کہ قیامت کے روز عالم کو لایا جائے گا، اللہ پوچھے گا تم نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہیں گے میں نے یہ اللہ تیرے دین کو سکھایا۔ انہوں نے کہا تم نے تو عالم کہلانے کے لیے کیا، اور وہ تم کہلائے جا چکے، جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ سخی آئے گا، وہ کہے گا اللہ تعالیٰ پوچھے گا تم نے کیا کیا میرے لیے؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے تیرے لیے صدقات کیے، تیری راہ میں مال کو خرچ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نے تو وہ سخی کہلانے کے لیے کیا، اس کو بھی جہنم میں پھینکا جائے گا۔ پھر شہید آئے گا، تینوں یعنی کہ کا ذکر ہے، نمبرنگ آگے پیچھے ہو سکتی ہے۔ تو شہید کو بھی ایسے وہ کہے گا یا اللہ میں تیری راہ میں جان دے دی میں نے۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ تو تم نے دنیا والوں کی زبان پہ بہادر کہلوانے اور شہید کہلوانے کے لیے کیا، تو میرے لیے تو نہیں کیا تم نے۔ اس کو بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ ریاکاری، اتنے بڑے بڑے اعمال، علم اتنا بڑا کہ انسان کا علم جو ہے جو اس نے سیکھا سکھایا ہوگا وہ اس کے گناہوں کو دھو ڈالے گا قیامت والے دن۔ جو صدقہ ہے، انسان قیامت والے دن اپنے صدقے کے سائے تلے ہوگا۔ شہید کا خون زمین پہ گرنے سے پہلے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ ان تین بڑے بڑے جو اعمال ہیں یہ ان کے کرنے والوں کے ساتھ کیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے وہ سب اعمال دنیا والوں کے لیے کیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو کے نہیں کیے، ابدیت کے لیے نہیں کیے۔ تو شرک اصغر، شرک اکبر کے بغیر اس سے پاک جو عبادت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے خالص عبادت، اللہ تعالیٰ کے لیے خالص دین۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرتے ہوئے دین کو عمل کرنے ہیں سارے کے سارے۔ اور قیامت والے دن جو سارے جو شرکاء ہیں، جو لوگوں نے اللہ کے ساتھ بنائے ہوں گے، وہ سب انکار کر دیں گے انسان کا۔ کیا کریں گے؟ سورہ یونس میں آیت نمبر 18 میں کیا آتا ہے کہ فرشتوں کو اللہ کا مقرب سمجھتے تھے، تم ان کی پرستش کرتے تھے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ تو یہ کیا ہوگا؟ اس سارے فلسفے کا ان کو کیا ریوارڈ ملے گا؟ کوئی ریوارڈ نہیں ملے گا، وہ سب کچھ ضائع کر دیا جائے گا۔ آیت نمبر 18 جو ہے نا سورہ یونس کی، اس کے الفاظ یہ ہیں وہ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نہ نقصان دیتی ہے اور نہ نفع دیتی ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو اس چیز کی خبر دیتے ہو جسے وہ آسمانوں میں نہیں جانتا اور نہ زمین میں؟ وہ پاک اور بلند ہے ان سے جس کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو جس کو بھی وہ شریک ٹھہراتے تھے، چاہے وہ فرشتے تھے، چاہے وہ کوئی دیویاں تھیں، چاہے دیوتا تھے، وہ اللہ تعالیٰ ان سب سے پاک ہے۔ اور وہ جو معبود ہوں گے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے جب اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے تو وہ سب برات کا اظہار کر دیں گے، ہم نے انہیں نہیں کہا تھا، یہ پتہ نہیں کیوں ایسے کرتے تھے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے انہیں کہا تھا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، کہیں گے سبحانہ کا۔ جب فرشتوں سے پوچھا جائے گا وہ کہیں گے سبحانہ کا۔ چاند سورج کو پرستش ان کی جاتی تھی، تو سورج چاند کو ٹکیا بنا کے کہاں جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو کوئی بھی شریک اس دن اپنے فالوورز کے حق میں گواہی نہیں دے گا۔ انسان کے اپنے اعضاء اس کے خلاف ہو جائیں گے تو شرکاء نے کیا اس کے حق میں گواہی دینی ہے؟
تو یہ سب کیا کیا شو کر رہی ہیں کہ توحید خالص کریں، دین کو خالص کریں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ انسان کا کوئی عمل تب تک مقبول نہیں ہے جب تک کہ انسان کی عبادت صرف اللہ کے لیے نہ ہو، وہ عمل صرف اللہ کے لیے نہ ہو۔ دنیا کے لیے اگر کوئی بھی عمل کیا ہے، چاہے وہ دین سے ریلیٹڈ ہے، چاہے وہ دنیا سے ریلیٹڈ ہے، وہ مقبول نہیں ہے۔ اور اللہ کے لیے کیا گیا دنیا کا بھی کوئی عمل ہے نا، تو اگر آپ نے پتھر راستے سے ہٹا دیا وہ راستہ کلیئر کرنے کے لیے، دنیا کے لوگوں کو اس میں سے آسانی ملے گی، لیکن ہٹایا اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے کہ جو کسی کی مشکل آسان کرے گا، اللہ اس کی مشکلوں میں سے ایک مشکل، ایک مصیبتوں میں سے ایک مصیبت کو دور کرے گا قیامت کے روز، تو اس کا اجر اسے آخرت میں ملے گا۔ دنیا میں تو فائدہ ہو گئی، لیکن آخرت میں ملے گا۔ تو عبادت صرف اللہ کے لیے اور دنیا والوں کے لیے عبادت نہ ہو، کوئی بھی کام نہ اس کا مقصد لوگوں سے تعریف ہو، نہ اس کا مقصد لوگوں میں شہرت ہو، نہ اس کا مقصد لوگوں میں بلند مرتبہ ہو، اور نہ ہی اپنی نیکی کی تشہیر ہو، ایون کہ کسی بھی چیز کی تعریف، ایون کہ علم کی، کسی نیکی کی، کسی اچھے عمل کی، اگر آپ تعریف لوگوں سے چاہتے ہیں تو وہ عمل آپ کا آخرت کے لیے خالص نہیں ہے، آخرت کے لیے جمع نہیں ہوگا۔ تو ہر کام سے پہلے سب سے پہلے نیت کو خالص کرنی ہے، نیت کو خالص کرنا ہے، اور کسی کو اللہ کے تقرب کا ذریعہ نہیں سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ کفار کا یہی عقیدہ تھا کہ وہ ہمیں قریب کر دیں گے اللہ کے، لیکن اللہ ان کے اختلافات کا فیصلہ کر دیں گے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یہدی، نہیں وہ ہدایت دیتا، من، اسے جو، ہوا وہ، کاذبن، جھوٹا، کفار، بہت ناشکرا ہے۔ اللہ کسی جھوٹے کو ہدایت نہیں دیتا۔ آپ کو پتہ ہے وہ حدیث میں کیا آتا ہے کہ سچائی جو ہے نیکی کی طرف راہ دلاتی ہے، یہی آتا ہے نا، نیکی کی طرف راہ دکھاتی ہے سچائی، اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ تو اللہ کے ساتھ جو سچا ہو جاتا ہے نا، جو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو جاتا ہے، وہ پھر اسی کے لیے ہر اپنے عمل کو خالص کر لیتا ہے، اسی کے لیے اس کا شکر، اسی کے لیے اس کا صبر، اسی کے لیے نعمت کا اظہار، اسی کے لیے اپنی قربانیاں، اسی کے لیے علم کا سیکھنا، اسی کے لیے تعلقات کا بہتر کرنا، سب کچھ اللہ کے لیے ہو جاتا ہے، خود بڑا بننے کے لیے نہیں ہوتا۔ یہی مضمون اس سورہ کا ٹاپک ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہونا، اللہ تعالیٰ کے لیے سچے ہو جانا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کاذب کو، جھوٹے کو ہدایت نہیں دیتا، جو جھوٹا بھی ہو نہ شکرا بھی ہو۔ ہدایت کیا ہے؟ ہدایت کا معنی یہاں ہدایت کی توفیق ہے۔ دیکھیں، ایک ہدایت دلالت ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دے دی، نان مسلم بھی پڑھے، اس سے دلائل لے لے ہدایت کے لیے کیا کیا اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، سب کچھ پڑھ لے۔ ایک ہوتی ہے ہدایت توفیق، پھر عملاً بھی اس شخص کو ہدایت کی توفیق ہو جاتی ہے، یہ اس ہدایت کی بات ہے۔ پڑھنے کو سب کچھ، نان مسلم بھی قرآن کو پڑھتے ہیں، عیسائی بھی پڑھتے ہیں، ہندو بھی پڑھتے ہیں، کچھ نقص نکالنے کے لیے پڑھتے ہیں، کچھ واقعی اس میں سے سیکھنے کے لیے پڑھتے ہیں، تو دلائل اسے مل جائیں گے، ہدایت اسے وہ جو دلیل کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے وہ اس کو مل جائے گی، لیکن توفیق نہیں ملے گی جب تک وہ اللہ کے لیے سچا نہیں ہوگا، جب تک کہ وہ ہدایت کو واقعی خالص دل کے ساتھ، سچے پیور ہارٹ کے ساتھ اس کو مانگے گا نہیں، تو اللہ تعالیٰ نہیں وہ ہدایت دیتا جو جھوٹا بہت ناشکرا ہو۔ دیکھیں، شکر گزاری کی بات آ گئی، جو ناشکرا ہو، جو اللہ تعالیٰ کی اس دین کی قدر نہ کرے، پڑھ لے قرآن چھوڑ دے، احکامات سن لے عمل نہ کرے، اللہ تعالیٰ کی وعید سنے، سزائیں سنے، کان نہ دھرے، اللہ تعالیٰ کے انعامات سنے، اس کی طرف کشش ہی محسوس نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ کی جنت بھی کوئی چیز ہے، انعامات بھی کوئی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا بھی کوئی چیز ہے، تو ایسا جھوٹا نہ شکرا اس کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ وہ اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں اللہ کے لیے دین کو خالص کرو، اللہ تعالیٰ کے لیے دین کو خالص کرو، اگر وہ نہیں مانتا تو اس کو ہدایت نہیں ملے گی، لیکن اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے توحید کا اقرار کر لیتا ہے تو وہ سب لوگ جو ہیں وہ ہدایت پا جائیں گے۔ سچائی سے انسان جب اللہ کے لیے سچا ہو جاتا ہے تو اس انسان کو ہدایت کی توفیق ہو جاتی ہے۔
جب انسان اللہ کی نعمتوں کا اعتراف سچے دل سے کرتا ہے اور پھر اس کا اظہار بھی کرتا ہے، سچے دل سے اعتراف کیا، زبان سے اظہار کیا اور اعمال سے ثبوت بھی دیا کہ ہاں میں اللہ کا شکر گزار ہوں، تو پھر اسے ہدایت بھی مل جاتی ہے۔ یہ ہدایت کا، شکر گزاری کا، عبادت کا، یہ بالکل آپس میں جوائنٹ چیزیں ہیں، یہ اکٹھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی توحید پر اکٹھے ہو جائیں، ایک ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہدایت دے دے گا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید پہ جم جائیں۔ باقی یہ دیکھیں، پہلے اللہ تعالیٰ نے توحید کا اپنا بیان کیا اسی ایک ہی آیت میں، اور پھر آگے یہی کہا کہ جو جھوٹا اور ناشکرا ہے تو اسے میں ہدایت نہیں دوں گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا انکار جو ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی ناشکری ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی ناشکری ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھوٹ گڑنا ہے۔ تو سب سے پہلے توحید آپ کی خالص ہونی چاہیے، ایک انسان کی توحید خالص ہونی چاہیے، یہ سب سے بڑی شکر گزاری ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اور اس کے بعد جب انسان نعمتوں کو پہچاننا شروع کر دیتا ہے تو اسے سب سمجھ آ جاتی ہے کہ ایک ایک چیز جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اتاری ہے وہ میرے لیے تو اتاری ہے، میرے لیے تو مسخر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں 4 آیت میں، لو اگر اراد اللہ، چاہتا اللہ، ان کے ان یتخذا، کہ وہ بنا لے، ولد لستفا، اولاد، استفا، استفا کیا ہوتا ہے؟ مصطفیٰ بھی ہوتا ہے چنا ہوا، تو استفا صوت فا واو، چن لینا۔ اگر چاہتا اللہ کہ وہ بنا لے ولدا، اولاد، لستفا، البتہ وہ چن لیتا، مما، اس میں سے، جو یخلقو، وہ پیدا کرتا ہے، ما یشا، جو وہ چاہتا ہے، سبحانہ، سبحانہ، پاک ہے وہ، هو اللہ الواحد القہار، وہ اللہ ایک ہے، بہت زبردست ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اولاد کو ہی اولاد بنانی ہوتی، اولاد چننی ہوتی، تو انسانوں کی مرضی سے کیوں چنتا؟ اب جیسے کفار کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، یہودی کہتے تھے عزیر، کوئی ان کا گروہ کہتا تھا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ انسانوں کی مرضی کی کیوں اولاد چنتا؟ اور انبیاء جو کہ بہت سے دوسرے بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجے دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے، اللہ تعالیٰ کوئی پیغمبر ہی کیوں اپنی اولاد چنتا؟ کوئی الگ سے کوئی زبردست سی مخلوق یا کوئی الگ سے زبردست سا بندہ اتارتے؟ انبیاء تو اور بھی بہت سے ہیں، پیغمبر تو اور بھی بہت سے ہیں، انہی میں سے ایک کو کیوں اولاد بنانا تھا؟ اللہ تعالیٰ چاہتا کسی کو بھی چن لیتا، جو وہ پیدا کرتا ہے اس میں سے کچھ بھی وہ چن لیتا، انسانوں کی مرضی کا کیوں چنتا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی توحید پہ ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ اگر وہ چاہتا کہ وہ اولاد بنا لے تو وہ کسی کو بھی چن لیتا، انسانوں کی مرضی کا کیوں؟ ایکچولی اللہ تعالیٰ نے اولاد بنائی ہی نہیں، سبحانہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے، اور وہ هو اللہ الواحد القہار۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں ایک ہوں، مجھے مانو کہ میں ایک ہوں، ورنہ میں قہار بھی بہت ہوں۔ جب دنیا میں کسی انسان کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے، جتنی بڑی اتھارٹی ہوتی ہے، وہ اپنے سبارڈینیٹس کو اتنا بڑا ریوارڈ دینے کے قابل ہوتا ہے وہ شخص، اور اپنے سبارڈینیٹس کو اتنی ہی بڑی سزا، یا ان کو اپنی کمپنی سے نکال دینے، اپنی بادشاہت سے نکال دینے کا بھی اہل ہوتا ہے نا؟ تو وہ رب جس کی ایبسولیوٹ اتھارٹی ہے، ساری دنیا، کائنات، جہانوں کی اتھارٹی اللہ کے پاس ہے، وہ ایک ہے، تو جب وہ نوازے گا تو اس کی نعمتیں کتنی بڑی ہوں گی، اور اگر وہ کسی پر غضبناک ہوگا تو اس کا قہر کتنا بڑا ہوگا۔ اس کی نعمتیں اگر بہت بڑی ہیں نا، آگے نعمتوں کا بھی ذکر آئے گا، تو اس کا قہر بھی بہت بڑا ہے، وہ قہار بھی بہت زیادہ ہے، فعال کے وزن پہ ہے، قاہر ہوتا ورنہ فاعل، لیکن یہ قہار ہے، بہت زبردست ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے قہر سے ڈرایا ہے کہ مجھے ایک مانو، میرے ساتھ اولادیں نہ بناؤ، میرے ساتھ شریک نہ بناؤ۔ پہلے شریکوں کی بات کی ہے، اب اولاد کی بات کی ہے، کیونکہ مکہ والوں کے عقائد یہیں سے گڑبڑ تھے۔ اور آج بھی دیکھیں،
ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی پتہ نہیں کس کس کو کہتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کریں گے، اور یہ مکہ والوں کی بات کی نشاندہی کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں فیصلہ کر دوں گا ان کے اختلافات کا. تو ہم بھی ڈریں اور ایسی کوئی بات نہ کریں جو اللہ کو ناپسند ہو، جو اللہ تعالیٰ کے شائن شان نہیں ہے. اور یہ اولاد کا چنے جانا، یہ بھی جیسے عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، تو سبحانہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے. وہ ایک ہے، بہت زبردست ہے. خلق السماوات، اس نے پیدا کیا آسمانوں، والارض اور زمین کو، بالحق ساتھ حق کے، یکورو وہ لپیٹتا ہے. کاف واو را اس کا روٹ ورڈ ہے. کورو ہوتا ہے گول چیز کے گرد کچھ لپیٹنا، جیسے امامہ باندھا جاتا ہے نا، پگڑی باندھی جاتی ہے، اس طرح. تو اللہ تعالیٰ لپیٹتا ہے اللیلہ رات کو، علی النہار دن پر، ویکور النہار اور وہ لپیٹتا ہے دن کو، علی اللیل رات پر، وسخرا اور اس نے مسخر کر رکھا ہے، الشمس سورج، والقمر اور چاند کو، کل یجری ہر ایک، یجری جاری ہے، چل رہا ہے، لاجل مسمى ایک وقت کے لیے مقرر، الا خبردار، ہوا وہی ہے، العزیز الغفار بہت زبردست، بہت بخشش فرمانے والا. اب یہاں بھی پہلے قہار، اب غفار. اللہ تعالیٰ نے اپنی قہار کی صفت کے ساتھ ہی غفار کی صفت بھی بیان کر دی، مبالغے کا صیغہ ہے. عزیز بھی زبردست قوت والا ہے، اور غفار بہت زیادہ بخشنے والا بھی. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بڑی بڑی نعمتوں کی طرف، بڑی بڑی اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق جو اس کی مخلوقات ہیں اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ساتھ حق کے. وہ رب جو اتنی بڑی بڑی چیزوں کو پیدا کر سکتا ہے، مثال اللہ تعالیٰ نے پیش کی ہے نا، کہ جس نے آسمان و زمین بنائے، جس نے رات کو دن، دن کو رات میں بدلنے پر جو قادر ہے وہ بدل دیتا ہے، اسے بھلا اولاد کی کیا ضرورت. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک دلیل پیش کی ہے. پہلے کہا کہ کسی کو شریک نہ کرو کہ وہ میرے قریب کر دیں گے تمہیں، پھر کہا کہ اولاد نہ بناؤ. اب اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ زمین آسمان میں نے بنائے، دن کو رات، رات کو دن میں بدلنا کوئی انسان بدل سکتا ہے؟ نہیں بدل سکتا. تو مجھے اولاد کی ضرورت ہے، مجھے شرکاء کی کیا ضرورت ہے؟ جو اللہ اس پر قادر ہے، اللہ کہتا ہے کہ میں اس پہ قادر ہوں، تو مجھے کسی اولاد کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ رب کوئی انسان تھوڑی ہے کہ اس کے دل میں اولاد کے لیے جذبات ہوں، کہ کوئی ایسا کوئی بیبی ہو کہ میں اسے محبت کروں، جذبہ ایسا ہو. نہیں، یا وہ نہ ایسا جذباتی طور پہ ممکن ہے. رب اللہ تعالیٰ انسان جیسا نہیں ہے، لیسا کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز ہی نہیں ہے. ہم انسانی جذبات کی طرح اللہ کو سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے. نہ جذباتی طور پہ اللہ کو ضرورت ہے اولاد کی، اور نہ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ کوئی محتاجی ہے اولاد کی. انسان تو محتاج ہے، ہمیں کوئی سہارا دے گا، کوئی ہماری کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا ہو، یا ہم جس کو پالیں پوسیں، ہم کوئی ایم ہو ہماری لائف میں، ہمیں کوئی موٹو ملے زندگی میں ٹو لک فارورڈ، کہ ہم آگے بڑھیں، آگے زندگی میں آگے بڑھیں، آگے دیکھ سکیں کچھ. اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے مبرہ ہے. زمین آسمان دن رات سب اللہ کے تابع ہیں. تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ انسان جس کے لیے اللہ نے ان سب کو مسخر کیا، اسے کتنا تابع ہونا چاہیے. یہ سبق ہے اس میں، یہ اسباق ہے اس آیت میں. یہ مثالیں اللہ تعالیٰ نے کیوں بار بار ایسی دی ہیں؟ سورہ اعراف میں بھی ہے کہ وہ دن کو رات سے اس طرح ڈھانپتا ہے کہ وہ، یعنی کہ رات جلدی سے اس کو آ لیتی ہے، یعنی دن کو آ لیتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورہ حدید آیت نمبر 6 میں بھی ایسی آتا ہے کہ وہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے، وہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے. اتنی بڑی بڑی چیزیں اللہ تعالیٰ بدل دیتا ہے. اللہ تعالیٰ رات میں سے دن کو نکال لیتا ہے، ڈھونڈ لیتا ہے نا رات میں سے دن کو، اور نکال لیتا ہے باہر، سورج نکل آتا ہے. اور اسی آیت میں سورہ حدید کی 6 میں آگے کیا ہے؟ اور وہ سینوں کے راز بھی خوب جانتا ہے.
اور وہ سینوں کے راز خوب جانتا ہے. تو جو رات میں سے دن نکال لیتا ہے تو وہ سینوں میں سے راز بھی نکال سکتا ہے, وہ سینوں کے اندر کے بھید بھی نکال لیتا ہے. یہ ساری نشانیاں جب جب اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں نا, ان کے پیچھے سبق ہے, ان کے پیچھے کوئی سمجھانے کی چیزیں ہیں کہ ہم اس پہ تدبر کریں اور اس سے سیکھیں کچھ. تو تدبر ان آیات میں یہی ہے کہ جو ان سب چیزوں کا مالک ہے اسے اولاد کی کیا ضرورت, ہر چیز اس کے تابع فرمائے, اسے اولاد کی کیا محتاجی, کیا ضرورت. اور یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ہے, تو جس کے لیے مسخر کی اسے بھی اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہونا چاہیے. فرما برداری کیسے آئے گی اللہ تعالیٰ کی, کیسے انسان اللہ کا فرما بردار ہوگا؟ جب وہ اللہ تعالیٰ کے لیے دین کو خالص کرے گا, ہر چھوٹی نعمت پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرے گا, کاذب نہیں ہوگا, جھوٹا نہیں ہوگا, ناشکرا نہیں ہوگا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کاذب کفار کو ہدایت نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچانے گا, چھوٹی نعمتوں کو بھی, بڑی نعمتوں کو بھی. چھوٹی نعمتیں وہ ہیں جو سب دنیا میں انسان کو چھوٹے فائدے دلاتی ہیں, حالانکہ وہ بھی دنیاوی لحاظ سے بہت بڑی ہیں, کان, آنکھیں, دماغ, ہاتھ, آپ کی جلد, ہر چیز. لیکن کیا ہے, آخرت میں تو آپ کے خلاف گواہی دے دیں گی نا. تو پھر چھوٹی نعمتیں ہیں. بڑی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فلاح کے لیے نازل کی, قرآن بھیجا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا, ہدایت کے دو بڑے بڑے منبع بھیج دیے. منبع ہے یہ ہدایت کا, قرآن بھی اور رسول اللہ کا سنت و حدیث بھی. تو اس کی شکر گزاری کریں, اس کو مانیں, اس کی تصدیق کریں, نعمتوں کی شکر گزاری کریں. جب ہم یہ شکر گزاری کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے دے گا. اور اگر ہم ان کو جھٹلائیں گے, ناشکری کریں گے, تو اللہ ہدایت نہیں دے گا. تو ہدایت سے پہلے انسان کیا ہے, ان نعمتوں کو پہچاننا ضروری ہے, ان کی شکر گزاری ضروری ہے. پھر آگے آیت نمبر, پھر سورج اور چاند کا بھی ذکر ہے. ہر ایک چل رہا ہے ایک وقت کے لیے مقرر. خبردار وہی بہت زبردست, بہت بخشش والا ہے. وہی بات آ گئی کہ زبردست ہے, بخشش والا ہے. سورج چاند بھی اس کے حکم سے چلتے ہیں, اس کے حکم سے چلتے ہیں. اس کے حکم سے سورج نکلتا ہے, ڈوبتا ہے, چاند نکلتا ہے, تارے نکلتے ہیں. تو اس زبردست رب کو پہچان لو. اور اگر ہم نے پہچان لیا تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشش فرمانے والا ہے. پھر آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, خلقکم, اس نے پیدا کیا تمہیں, من نفس واحدہ, جان سے ایک ہی, ثم, پھر, جعل, اس نے بنایا, منہا, اس سے, زوجہا, جوڑ اس کا, وانزل, اور اس نے اتارے, لکم, تمہارے لیے, من الانعام, انعام, مویشیوں میں سے. منل ہے نا, من ہوتا ہے میں سے, من الانعامی, مویشیوں میں سے, ثمانیتا, 8, ازواج, جوڑے, یخلقکم, وہ تخلیق کرتا ہے تمہاری, فی بطونی, پیٹوں میں, امہاتکم, تمہاری ماؤں کے, خلقن, ایک تخلیق, من بعدی, بعد, خلقن, دوسری تخلیق کے, دوسری کو بریکٹ میں لکھ لیں, بعد تخلیق کے یعنی کہ دوسری تخلیق کے, فی ظلمات, اندھیروں میں, ثلاث, تین اندھیروں میں, ذالکم اللہ, یہ ہے ذالک, ذالک یہ اشارہ بعید ہے, لیکن جیسے ذالک الکتاب ہو, لا ریب فی, یہ کتاب نہیں کوئی شک اس میں ہے نا, ہدایت ہے متقین کے لیے. تو ذالک جو ہوتا ہے نا, وہ حاضہ ہوتا ہے, یہ ذالک ہوتا ہے وہ, یہ اشارہ بعید ہے. لیکن کبھی کبھی عظمت جب کسی چیز کی بیان کی جاتی ہے نا, تو ذالک یوز کیا جاتا ہے اشارہ قریب کے طور پہ. ہوتا اشارہ بعید ہے لیکن یہ عظمت کے طور پہ ذالک ورڈ آیا ہے. یہ ذالک الکتابو میں بھی اس کتاب کی عظمت کو شو کرتا ہے. اور ذالکم اللہ, یہ ہے اللہ, یہ جو سب کچھ کرتا ہے نا, یہ ہے اللہ. ربکم, رب تمہارا, لہ الملک, اسی کے لیے ہے بادشاہت, لا الہ, نہیں کوئی الہ, بریکٹ میں لکھ لیں برحق, الا ہو, بلکہ وہی, فانا, تو کس طرح, تصرفون, تم پھیرے جاتے ہو. اب اللہ تعالیٰ دوبارہ دلائل دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پہ, کہ اس نے تمہیں پیدا کیا جان سے ایک ہی, یعنی کہ سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں, ایک ہی جان سے پیدا کیا گیا تمام انسانوں کو. پھر اس نے بنایا اس سے جوڑا اس کا, یعنی کہ ان کا جوڑا کون تھی, حوا علیہ السلام, وہ بھی
آدم علیہ السلام سے، کہتے ہیں آدم علیہ السلام کی پسلی سے ان کی تخلیق ہوئی، تو اسی سے پھر جوڑا بنا ان کا، یعنی کہ حوا علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا اور اس نے اتارے. پھر جب انہیں زمین پہ اتارا گیا تو ان کے رہنے کا بھی انتظام کیا گیا، ان کے لیے مویشی اتارے گئے، اور یہ 8 طرح کے 8 جوڑے کیا ہیں؟ سورہ انعام میں آیت نمبر 46 میں اس کی ڈیٹیل گزر چکی ہے. اس کی کوئی تفسیر سننا چاہتا ہے تو اس کی تفسیر سن لے، سورہ انعام آیت نمبر 46 میں، کہ دیکھیں نا، گائے، بھیڑ، بکری، اونٹ، یہ اس کے ان جوڑوں کی بات کی گئی ہے. تو یہ 8 جوڑے، مویشیوں میں سے 8 جوڑے وہ تخلیق کرتا ہے پیٹوں میں. اچھا، انسان کا پیدا کیے جانا، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، ان کا جوڑا آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا. اور وہ ہماری لائیو کلاس میں کسی نے پوچھا کہ پھر ہر عورت ہی اپنے شوہر کی پسلی سے پیدا کی جاتی ہے؟ میں نے کہا بھئی کامن سینس کی بات ہے، ہر عورت جو ہے وہ اپنے پیرنٹ سے آتی ہے، اس کے اپنے والد کے سپرم اور والدہ کے ایگ سے آتی ہے. یہ پہلے جوڑے کی بات کی گئی ہے کہ ان کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا، اور پسلی کے بھی ٹیڑھے حصے سے. حدیث میں آتا ہے نا کہ وہ بے لچک ہڈی سے پیدا کی گئی ہے. تو عورت کی ایک صفت بتائی گئی ہے کہ وہ بے لچک ہڈی سے پیدا کی گئی ہے. اس کو اگر وہ تھوڑا ضد کرے تو اس کو توڑو نہیں، یعنی کہ اسے اس کے ساتھ نرمی کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے. اس کو طلاق چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نہیں دے دینی چاہیے، اس کے ساتھ نرمی والا معاملہ کریں. وہ تھوڑی سی بے لچک ہوتی ہے، لیکن ہمارے ہاں سارے کا سارا لچک جو ہے، فلیکسیبلٹی، وہ ہم عورت سے ہی ریکوائر کر رہے ہوتے ہیں، عورت سے ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ ایسا ہے نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو صاف صاف بتا دیا اس میں کم ہے لچک. اس لیے وہ جلدی جھگڑے میں پڑ جاتی ہے، کیونکہ ہم اسے لچک کے تقاضے کرتے ہیں، لچک اس میں ہوتی کم ہے. بہرحال دین بڑا کچھ سکھاتا ہے، اور عورت ہو یا مرد، فلیکسیبلٹی انسان کو بہت کچھ سکھاتی ہے، اور وہ بہت سا کچھ سیکھنے کے قابل بناتی ہے. جو انسان فلیکسیبل نہ ہو وہ کچھ سیکھ نہیں سکتا. وہ تو اگر اس نے جو پیدائشی طور پہ عقیدہ لیا، وہ تو اپنے عقیدے میں نہیں کوئی چیز چینج کر سکے گا اور کچھ سیکھ نہیں سکے گا اگر اس میں فلیکسیبلٹی نہیں ہے. تو فلیکسیبلٹی بڑی امپورٹنٹ ہے ہر لحاظ سے، آپ کو زندگی میں ڈے ٹو ڈے لائف میں بھی، اور آپ کو عقائد کے لحاظ سے بھی. آپ کے دماغ میں اتنی گنجائش ہونی چاہیے کہ آپ حق کو کسی بھی عمر کے کسی بھی حصے میں تسلیم کر سکیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جان سے سب کو پیدا کیا، اسی سے جوڑا پیدا کیا، پھر ان کے لیے مویشی 8 جوڑے مویشیوں کے بنائے. اور وہ پھر ایک اور اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت کی دلیل دیتے ہیں کہ وہ تخلیق کرتا ہے تمہاری پیٹوں میں، تمہارے ماؤں کے. ہر انسان جو ہے وہ اپنی ماں کے اندر، اس کی وومب میں، اس کے رحم میں، وہ تخلیق اس کی ہوتی ہے. اس کے تخلیق کے مراحل طے ہوتے ہیں، اور بعد دوسری تخلیق کے، ایک تخلیق کے بعد دوسری تخلیق، یعنی کہ دیکھیں ایک کے بعد دوسری تخلیق کے مرحلہ شروع ہو جاتا ہے. پہلے وہ صرف کیا ہوتا ہے؟ نطفہ ہے نا. جب وہ عورت کے اندر ٹھہر جاتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ بالکل جمع ہوا خون، پھر مدغہ بوٹی، پھر علقہ، پھر یہ ساری سٹیجز ہیں نا. قرآن میں بھی ان سٹیجز کا ذکر ہے، سورہ انبیاء میں ہم نے پڑھا تھا. اور آج بھی ہمیں پتہ ہے کہ پہلے زائگوٹ ہوتا ہے، 2-2.5 ہفتوں تک وہ زائگوٹ ہوتا ہے. اس کے بعد وہ چپک جاتا ہے ماں کے ساتھ، اور پھر وہ خوراک لینے لگتا ہے. لیچ لائک سٹرکچر جب بنتا ہے وہ ایمبریو ہو جاتا ہے، اور وہ بھی صرف 3 سینٹی میٹر کا ہوتا ہے ایمبریو بھی. اور کہتے ہیں سارے بیسک سسٹم اس میں بن جاتے ہیں. 8 ویکس تک یہ اس کی سٹیج چلتی ہے ایمبریو کی. 8 ویکس یعنی کہ 2 ماہ، 2 ماہ تک بچے کے آرگنز بن جاتے ہیں، دل بھی بن جاتا ہے، سب کچھ، ہارٹ بیٹ ایون کے آنا شروع ہو جاتی ہے. اور پھر 8 ویکس کے بعد باقی پورے 9 ماہ تک پھر وہ گروتھ، اسے فیٹس کہتے ہیں، اس کی گروتھ ہوتی رہتی ہے. تو یہ ایک تخلیق کے بعد دوسری تخلیق ہے نا. اور ہوتی کہاں ہے؟ اندھیروں میں. فی ظلمات 3، 3 اندھیروں میں. اور یہ اب تو سائنس بھی کہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تو 1450 سال پہلے بتا دیا کہ ماں کے پیٹ، سب سے پہلے تو یہ جو ہمارا ایبڈومن ہے، پیٹ، میدے میں تو نہیں نا تخلیق ہو رہی ہوتی. سب سے پہلے جو جن کے سیکشنز ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مطلب 7 لیئرز کٹتی ہیں اور پھر آ کے یوٹرس آتی ہے. تو سب سے پہلے تو یہ اوپر کی لیئرز ہیں، پیٹ، ٹھیک ہے. اسٹمک تو نہیں کہہ سکتے، ایبڈومن آپ کہہ لیں، پیٹ. اور اس کے، کیونکہ اسٹمک تو وہ میدے کے لیے یوز کیا جاتا ہے، بٹ تو وہ نہیں، پیٹ. اس کے بعد آتا ہے یوٹرس، رحم. اور یوٹرس کے اندر بھی پھر ایک میمبرین ہوتی ہے جس میں بچہ انکلوز ہوتا ہے، بیبی سیک جسے کہتے ہیں. تو اس سیک، اور ایٹ ٹائم اس سیک سمیت ہی بیبی باہر آ جاتا ہے.
اور وہ سیک خود پھر رپچر کی جاتی ہے. تو یہ 3 اندھیروں کا ذکر ہے، اور آج سائنس نے بھی ڈسکور کر لیا کہ یہ کون سے 3 اندھیرے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ماؤں کے اندر تخلیق کی انسان کی، اور 3 اندھیروں میں. یہ ہے اللہ. یہ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ہے اللہ، یہ ہے رب تمہارا جس نے سب کچھ کیا ہے. پہلے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے تخلیق کیا، پھر حوا علیہ السلام کو انہی سے بنایا، پھر مویشی پیدا کیے، انسان کی زندگی کو چلایا، پھر اللہ تخلیق کرتا ہے پیٹوں میں. وہ جو سارے تخلیق کے مراحل ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پہ دلائل ہیں. 3 اندھیرے، وہ جو 3 لیئرز ہیں اس کی بات کی. یہ ہے رب تمہارا، اسی کے لیے بادشاہت ہے، اور کوئی الہ برحق نہیں مگر وہی. تو کس طرح تم پھیرے جاتے ہو، کہ کیوں مانتے نہیں ہو، کیوں اللہ تعالیٰ کو پہچانتے نہیں ہو. پھر آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تکفروا، اگر تم ناشکری کرو گے، فإن، تو بے شک، فإن اللہ، تو بے شک اللہ، غنی عنکم، بہت بے نیاز ہے، عنکم، تم سے. ولا، اور نہیں، یرضا، وہ پسند کرتا، وہ راضی ہوتا یا وہ پسند کرتا، لعبادہ الکفر، اپنے بندوں کے لیے کفر کو، ناشکری کو. وَإِن، اور اگر تشکرو، تم شکر کرو گے، یرضہ، وہ پسند کرے گا اسے، لکم، تمہارے لیے. ولا، اور نہیں، تزیرو، بوجھ اٹھائے گی، وازرہ، تم وزرہ، کوئی بوجھ اٹھانے والی، وازرہ فاعلہ سے ہے نا، کوئی بوجھ اٹھانے والی، وزرا، بوجھ اخرى، دوسری کا. ثم، پھر، الی ربکم، طرف اپنے رب ہی کے، پھر طرف اپنے رب ہی کے، مرجعکم، لوٹنا ہے تمہارا. فینبئکم، پھر وہ، فا، پھر کے لیے، وہ، نبا، خبر دینا، بتانا، کم، تمہیں، پھر وہ بتائے گا تمہیں، بما، وہ جو، کنتم، تھے تم، تعملون، تم عمل کرتے. انہو، بے شک وہ، علیم بذات الصدور، خوب جاننے والا ہے، بذات الصدور، سینوں والے بھید. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ ساری نعمتوں کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی، اسے اس دنیا میں پیدا کیا، سورج چاند ستارے اس کی خدمت میں لگائے، اور دن کو رات میں اللہ تعالیٰ ڈھال دیتا ہے، رات کو دن سے نکالتا ہے، دن کو رات سے نکالتا ہے. تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کیا، اور نشانیاں دکھانے کے لیے کیا کہ انسان اپنے رب کو پہچان جائے. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ بہت بے نیاز ہے. دیکھیں سورہ ابراہیم میں مشہور آیت ہے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، مشہور آیت ہے. اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا، تو میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم میری ناشکری کرو گے تو میرا عذاب، ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب بہت شدید ہے. تو اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 ہے کہ اگر تم نے شکر ادا کیا تو تمہیں میں ضرور زیادہ دوں گا، مزید دوں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب بہت شدید ہے. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں عذاب ضرور دوں گا اگر ناشکری کرو گے، کیونکہ ناشکری تو ہم کرتے ہی رہتے ہیں. شکر گزاری جو ہے وہ جیسے ایمان بھی گھٹتی بڑھتی چیز ہے نا، تو ایمان کے جتنے بھی لوازمات ہیں وہ گھٹتے بڑھتے رہتے ہیں. شکر گزاری بھی کبھی ہم میں زیادہ ہوتی ہے اور کبھی کم ہو جاتی ہے. تو جب کم ہوگی تو اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے، اللہ تعالیٰ فوراً عذاب نہیں دیتا. تو اللہ تعالیٰ نے صرف یاد کرایا ہے، ان عذابی لشدید، یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں عذاب ضرور دوں گا، بے شک میرا عذاب بہت شدید ہے، یاد رکھنا ہے بات. پھر آگے سورہ ابراہیم میں 8 آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور موسیٰ نے کہا اگر تم کفر کرو گے اور وہ سب لوگ جو زمین میں، یعنی کہ تم بھی کفر کرو اور باقی جو لوگ ہیں وہ بھی کفر کریں، تو بے شک اللہ بے پرواہ، یعنی کہ غنی ہے، بے پرواہ ہے، اور لائق تعریف ہے، حمید ہے. تو یہ ساری باتیں کیا شو کرتی ہیں، یہ ساری شکر گزاری. اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ انسان سے ڈیمانڈ ہے، کیونکہ یہ اس کے رب ہونے کا تقاضا ہے کہ اس کی شکر گزاری کی جائے. اس نے پیدا کیا، اس نے رزق دیا، اس نے تدبیر کی تمہاری زندگی کی، اس نے تمہاری خدمت میں سب کچھ لگایا، اس نے تمہاری تقدیر بنائی، قضا قدر بنائی. یہ سب کچھ انسان پہ احسان ہے.
چھوٹی نعمتیں دیں، بڑی نعمتیں دیں، اور بڑی نعمتوں میں تو ایک ہمارا لیکچر گزرا شکر گزاری پہ، اور انشاءاللہ جب تک یہ اپلوڈ ہوں گی یہ والی تفسیر سورہ زمر کی، تو تب تک تو وہ کب کا اپلوڈ انشاءاللہ ہو چکا ہوگا۔ اگر کسی نے نہیں سنا ہو تو وہ اسے ضرور سنے، کیونکہ شکر گزاری کو جس طرح اس لیکچر میں، کیونکہ الگ سے وہ شکر گزاری پہ لیکچر تو بہت اللہ تعالیٰ کے حکم سے بہت ڈیٹیل سے ایلیبریٹ کیا گیا ہے، تو اللہ کی توفیق سے ضرور سمجھ آئے گی آپ کو انشاءاللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کی توفیق سے، اور بہت اچھا پتہ چلے گا کہ شکر گزاری کیا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو کیوں ریکوائرڈ ہے، اللہ تعالیٰ نے کیوں اس کا اتنا ذکر کیا ہے قرآن میں، کہ ناشکری کرو گے تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور وہ ناشکری کو پسند نہیں کرتا۔ ہاں شکر ادا کرو گے یردہ لکم، وہ پسند کرتا ہے اسے تمہارے لیے۔ کیوں شکر گزاری کو اتنا زیادہ پسند کیا گیا ہے انسان کے لیے؟ دراصل شکر گزاری عبادت کا حصہ ہے نا، سورہ عنکبوت میں آتا ہے، یہ سورہ زمر میں بھی آگے آئے گا 66 آیت میں، کہ رسول اللہ کو کہا گیا نا کہ بلکہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور شکر گزاروں میں شامل ہو جاؤ۔ تو اللہ کی عبادت اور شکر گزاری ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ اگر آپ شکر گزار نہیں ہیں، آپ اللہ کی عبادت کیوں کریں گے؟ شکر گزاری ہوتی ہے تب جب آپ کسی کو بڑا سمجھتے ہیں، آپ کسی کا احسان مانتے ہیں۔ جب آپ اللہ کا احسان نہیں مانیں گے تو آپ عبادت کیا کریں گے؟ آپ کسی انسان کی شکر گزاری نہیں کر سکتے اگر، تو اس کو بھی تسلیم نہیں، اس کی بھی بڑائی تسلیم نہیں کرتے۔ شکر گزاری پہلا سٹیپ ہے، اور حدیث مبارکہ ہے نا کہ جو بندوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ سائیکل بندوں کی شکر گزاری سے سٹارٹ ہوتا ہے، اللہ کی شکر گزاری پہ جاتا ہے، اور پھر وہ عبادت تک، عبادت کی جو معراج ہے نا، جو عروج ہے عبادت کا، اس تک پہنچتا ہے۔ شکر گزاری بہت امپورٹنٹ ہے۔ سورہ عنکبوت میں آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تم اس کی عبادت کرو اور تم اس کا شکر کرو، اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ عبادت اور شکر ساتھ ساتھ ہے، اس لیے یہ امپورٹنٹ ہے، یہ عبادت کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ اور پھر شکر گزاری کیسی ہو؟ وہ ابن رجب کہتے ہیں نا کہ یہ شکر باللسان ہوتا ہے، شکر بالقلب ہوتا ہے، شکر بالجوارح ہوتا ہے۔ زبان سے شکر آپ اظہار کریں، زبان سے بھی، جیسے ہم کرتے ہیں، دیکھیں ہر چیز کا آغاز، جیسے میں کہتی ہوں نا عبادت کا حصہ ہے، تو آپ کی نماز کا سٹارٹ ہی الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے۔ قرآن کا آغاز ہی، قرآن پڑھنا عبادت ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کے اٹھنے، سو کر اٹھتے ہیں جب الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا الیہ النشور، جب آپ کچھ کھا کے فنش کرتے ہیں، کھانا ختم کرتے ہیں، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، وہ جو ساری دعا ہے۔ جب کوئی چھینک لیتا ہے اور وہ الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ اس کا حق ہے کہ اس کو رحم کی دعا دیتے، یرحمک اللہ، تو کتنی بڑی بات ہے۔ تو اس طرح انسان اللہ کی مزید نعمتوں کا حقدار ہو جاتا ہے، جیسے کہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور مزید دوں گا، وَإِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم میری ناشکری کرو گی، ان عذابی لا شدید، میرا عذاب بہت شدید ہے۔ تو زبان سے بھی اظہار، اور پھر دل سے بھی۔ دل سے کیا ہوگا؟ نعمتوں کا اعتراف۔ یہ ساری نعمتیں کتنی ساری تو اللہ نے یہاں گنوائی، کچھ جو ہیں جو دنیا کے انسان معاملات ان سے طے کرتا ہے، حالانکہ دنیا بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کی تاکہ آخرت کی تیاری کرو، دنیا کی نعمتیں دی تاکہ آخرت کی تیاری کرو، کان، آنکھیں، ہاتھ، زبان، سب کچھ دیے تاکہ آخرت کی تیاری کرو۔ لیکن یہ دنیا کی نعمتیں ہیں نا، چھوٹی نعمتیں، ایک بڑی بڑی بھی نعمتیں دی ہیں۔ وہ لیکچر آپ ضرور سنیں، اس میں الیبوریٹ ڈیٹیل سے کیا گیا ہے، تو ضرور وہ اس ٹاپک کو سمجھنے کے لیے وہ بہت معاون ہوگا، بہت ہیلپ فل ہوگا۔ اس کے علاوہ بڑی بڑی نعمتوں کی پہچان، قرآن، اللہ کے نبی، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی وہ ساری نوازشیں جو اللہ تعالیٰ نے کی جس سے انسان کی آخرت سنورتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ توبہ کا دروازہ کھلا رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ انسان کو موقع دیتے رہتے ہیں، تم توبہ کر لو میں تمہیں بخش دوں گا، تمہاری زندگی تک مہلت ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی عطا کی ہوئی نعمت ہے، جس کی وجہ سے انسان کی مغفرت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے، بخشش کا راستہ آسان ہو جاتا ہے، کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، جب چاہے لوٹو، بس وقت اجل آنے سے پہلے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا چنے جانا، اللہ تعالیٰ کا چننا، انسان کا چنے جانا، وہ نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نازل ہونا، اس پہ بھی جو اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں،
اللہ تعالیٰ رحمتیں نہیں اٹھاتا، اندھا نہیں کر دیتا، بہرا نہیں کر دیتا، رزق نہیں ختم کر دیتا، بھوکا نہیں مارتا. تو پھر کیا ہونا کیا چاہیے؟ زبان سے بھی اللہ کا شکر، دل سے بھی اللہ کا شکر. دل سے شکر یہی ہے کہ ان سب نعمتوں کو انسان پہچانے کہ اللہ نے دل، دماغ، یہ آرگنز، یہ صلاحیتیں، یہ ناک، کان، ہاتھ، یہ رشتہ داریاں، یہ رشتے بھی رزق ہوتے ہیں، رزق، مال، اولاد، سب کچھ، گھر، گھر والے، یہ سب دیے. ان کی پہچان کریں، اور جس نے دیے اس کی پہچان کریں، اور جو آخرت کے لیے نعمتیں دی ہیں اس کی پہچان کریں، تاکہ انسان یہ بڑی بڑی نعمتیں پا کے بڑی شکر گزاری کرے، بڑی کامیابی حاصل کرے. اور شکر بالجوارے، اعضاء کا شکر گزاری یہی ہوگی کہ انسان اپنے اعضاء کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگا دے. عمل بھی ویسا ہو جو اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا متقاضی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کو شو کرتا ہے، ویسا عمل ہو. ابن القیم کہتے ہیں کہ یہ جو انسان کے دین کی بنیاد دو چیزوں پر ہے، ذکر اور شکر. اور اس کی دلیل میں وہ آیت پڑھتے تھے سورہ بقرہ کی 152 کہ میرا شکر ادا کرو. پہلے ہے کہ فَاذْكُرُونِی، مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. تم میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری نہ کرو. تو ایک اللہ کی یاد اور ایک اللہ کا شکر، تو یہ دین کی دو بنیادیں ہیں. اور یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ ابن القیم الجوزی کہ صبر اور شکر انسان کے لیے پرندوں کے دو پروں کی طرح ہے. انسان کے لیے پرندوں کے دو پر، پرندے دو پروں سے ہی اڑتے ہیں نا، تو انسان نے بھی اگر اونچا جانا ہے نا تو وہ صبر اور شکر کے بغیر نہیں جا سکتا، یہ لازم و ملزوم ہے. تو ہر وقت شکر گزاری. ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ بندہ ہمیشہ اللہ کی طرف سے یا نعمت میں ہوتا ہے جو شکر کی محتاج ہے، یا گناہ میں ہوتا ہے جس میں استغفار کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ دونوں ان امور میں سے ہیں جو ہمیشہ بندے کے ساتھ لگے رہتے ہیں. تو کثرت سے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کی نعمتوں کا. تو شکر ادا کریں گے کیسے؟ جب ان نعمتوں کو پہچانیں گے. تو نعمتوں کو پہچانیں، پھر اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کی پہچان مزید بھی دیتے ہیں، وہ نعمتیں زیادہ بھی کرتے ہیں، ان نعمتوں پہ دوام بھی ملتا ہے، جو پہلے سے ہیں وہ برقرار رہیں گی، اور جو چلی گئی ہیں وہ بھی واپس آ جاتی ہیں. جیسے ایوب علیہ السلام کی چلی گئی تھی اور پھر واپس بھی آ گئی تھی، کیونکہ وہ شکر گزار بندے تھے. شیطان کا تو وار ہی یہی ہے، اس نے کیا کہا تھا؟ میں دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا. اور آپ بہت کم کو شکر گزار پائیں گے. تو وہ ہمیں نہ شکری کرا کے، ہم سے نہ شکری کرا کے ہی ہمیں ورگلاتا ہے. تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، اپنی زندگی کی نعمتوں کو پہچانے، پھر زبان سے شکر نکلے گا. زبان سے الحمدللہ الحمدللہ صرف ورد ہے. یہ شکر گزاری کمپلیٹ نہیں ہوتی جب تک آپ اپنے اعضاء کو شکر گزاری پہ لگاتے نہیں ہیں، اطاعت پہ لگاتے نہیں ہیں، اور جب تک آپ دل سے مانتے نہیں ہیں، دل سے نعمتوں کو پہچانتے نہیں ہیں، منعم نعمتیں دینے والے کو پہچانتے نہیں ہیں. آپ کو پتہ ہے حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان نعمت پہ شکر ادا کرتا ہے نا تو اللہ لوگوں کو اس کا محتاج کر دیتا ہے. یعنی کہ اس نعمت پہ شکر ادا کرنے کی وجہ سے لوگ اس شخص کے محتاج ہو جاتے ہیں. وہ اس سے کچھ چیزیں حاصل، کبھی کبھی علم کے محتاج ہو جائیں گے، کبھی فائنینشیل ضرورتوں کے لیے محتاج ہو جائیں گے. پھر جب وہ اس سے اکتا جاتا ہے، کیا یہ لوگ میرے پیچھے ہی پڑے رہتے ہیں؟ جیسے کچھ بڑا علم سیکھتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، اور ان کا دل چاہتا ہے ہم سکھائیں، لیکن سکھاتے سکھاتے جب لوگ بہت زیادہ کوشچننگ کرتے ہیں تو اکتا جاتے ہیں. تو حدیث میں آتا ہے کہ پھر جب وہ اس سے اکتا جاتا ہے تو نعمت کو زوال آ جاتا ہے. تو نعمت کو برقرار شکر گزاری رکھتی ہے، اور نعمت کا اگر آپ نے شکر نہیں ادا کیا تو پھر وہ اٹھ جائے گی، اس کو زوال آ جائے گا. آپ کو پتہ ہے احمد بن حنبل جو تھے وہ ہر لقمے پر الحمدللہ کہتے تھے. تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ ایسے کیوں کرتے، مطلب ہر لقمے پہ؟ تو انہوں نے کہا کہ کھانا اور شکر کہنا بہتر ہے کھانے اور چپ رہنے سے. تو کھانے اور چپ رہنے سے کھانا اور شکر کرنا، یعنی کہ شکر گزاری، اس کی امپورٹنس، اس کو سمجھنا. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن، اور اگر تم شکر کرو گے وہ پسند کرتا ہے اسے تمہارے لیے. وَلَا، اور نہیں، تَزِرُ، بوجھ اٹھائے گی، وَازِرَةٌ، کوئی بوجھ اٹھانے والی بوجھ دوسری کا. کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا قیامت کے روز، کوئی کسی کو بہکا نہیں سکے گا، کوئی کسی کو یہ وجہ پیش نہیں کر سکے گا میں فلاں کی وجہ سے بہک گیا. اب تو مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ
ہم تو فلاں مفتی کی بات مانتے ہیں، اب اگر وہ غلط کہتے ہیں تو اس کا وبال انہیں پہ ہوگا۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اگر کوئی صحیح حدیث آپ کے پاس ہے، آپ کو صحیح حکم پتہ ہے، لیکن آپ صرف اپنے نفس کی تسلی کے لیے کہیں کہ نہیں وہ ان سے میں نے سن لیا تھا بس اب میں نے وہی کرنا ہے، کیونکہ آپ کے نفس کی تسلی ہے اس میں، بہت محتاط رہیں اس کے بارے میں، کیونکہ ولا تازرون، نہیں کوئی بوجھ اٹھائے گی، کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسری کا، کوئی کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، نہ کسی کے شرک پہ کوئی معبود اس کی ہیلپ کرے گا، سب برات کا اظہار کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور فرشتوں کی تو خیر ہم پڑھ چکے کئی بار، کوئی بھی جو شریک ٹھہرایا نا کسی نے، وہ برات کا اظہار کریں گے، ہم ان سے بری و ذمہ، ہم نے نہیں کہا تھا۔ شیطان کہے گا کہ میں نے تم سے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا، میں نے تو صرف تمہیں ایک بات کہی تھی، تم نے مان لی۔ لیڈرز، ابھی ہم پچھلے لیکچرز میں پڑھ کے آئے ہیں کہ لیڈرز جو ہے وہ پہلے اولین جو ہوں گے وہ آخرین پہ لعنت کر رہے ہوں گے، جو پہلے چلے جاتے ہیں لیڈرز کو پہلے ڈالا جائے گا نا، لیکن عذاب میں کمی نہیں ہوگی، ہاں ان کی نمبرنگ پہلی دوسری ہے، تو جو فالوورز ہیں وہ نہیں کہہ سکیں گے ہمارے لیڈرز نے ہمیں بہکایا اور ہم ان کے کہنے میں آ گئے، تو وہ لیڈرز بھی کہیں گے تم خود بہکے ہوئے تھے، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ ثم، پھر طرف اپنے رب ہی کے لوٹنا ہے تمہارا، مرجعکم، اور پھر وہ بتائے گا جو تم تھے عمل کرتے، بے شک وہ خوب جانتا ہے بذات الصدور، سینوں والے بید، اللہ تعالیٰ سینے دل دیکھتا ہے انسان کے، حدیث میں کیا آتا ہے اللہ تعالیٰ تمہاری صورتیں اور بال نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دل اور اعمال دیکھتا ہے، انسان کے دل، اس کے سینے میں کیا ہے، اس کا دل ہے، دل کے اندر اس کی نیتیں ہیں، اس کے ارادے ہیں، وہیں سے آپ کے عمل کی ابتدا ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ سینوں کے بھید بھی جانتا ہے، تو وہ جو عمل کرتے وہ نہیں جانے گا، پہلے کہا کہ وہ بتائے گا جو تم عمل کرتے ہو، وہ تو تمہارے سینوں کے بھید بھی جانتا ہے، جو اندر چھپے ہوئے ہیں، جو تمہارے دل میں تمہاری خواہشیں ہیں، تمہاری یا تمہاری سازشیں ہیں، یا تمہاری نیتیں ہیں، یا تمہارے ارادے ہیں، تو جو عمل کرے وہ تو لوگوں کو بھی دکھ رہا ہوتا ہے، وہ تو اپیرنٹ ایک چیز ہے، تو وہ تمہیں بتائے گا، وہ جو سینوں کے بھید بھی جانتا ہے۔ پھر 8 آیت میں ہے وَإِذَا، اور جب مسل انسان، پہنچتی ہے انسان کو، ضرور کوئی تکلیف، دعا، وہ پکارتا ہے، ربہ، اپنے رب کو، منیبا، رجوع کرتے ہوئے، نوب ہوتا ہے رجوع کرنا، پکارنا، اناب بھی اسی سے ہے، رجوع کرنے والے، منیبا رجوع کرتے ہوئے، اناب رجوع کرنا ہو، یعنی کہ رجوع کرنے والے، کرنے کی سینس میں آتا ہے، منیب ہوتا ہے رجوع کرنے والا، منیبا رجوع کرتے ہوئے، مفعول مطلق۔ اچھا، اور جب پہنچتی ہے انسان کو کوئی تکلیف، وہ پکارتا ہے اپنے رب کو رجوع کرتے ہوئے، منیب بنتے ہوئے، آہوزاری کرتے ہوئے، الیہ طرف اس کے، ثم پھر، اذا جب، خولہ، وہ عطا کر دیتا ہے اسے، خولہ کیا ہوتا ہے، ایسی چیز عطا کرنا جس کی حفاظت یا نگرانی کی ضرورت ہو، یعنی کہ قیمتی چیز، اور آگے ذکر کیا کیا جا رہا ہے، نعمتن، وہ عطا کرتا ہے اسے نعمت، نعمت کے عطا کرنے کے لیے حوالہ کا ورڈ آیا ہے کہ نعمت اتنی قیمتی چیز ہوتی ہے، نعمت انعام بھی اسی سے نکلا ہے نا، نون آئین میم، ہے نا، نعومہ، نرمی سے چلنا، اسی سے نکلا ہے انعام، یہ جو مویشی ہیں ان کی چال نرم ہوتی ہے اسی لیے انہیں انعام کہتے ہیں، تو نعمت، نعمت انعام ہے، یعنی انعام نہیں، انعام، پرائز، ریوارڈ، نعمت ایسا انعام ہوتا ہے جس کے بدلے میں کچھ نہ دیا جا سکے، جس کو پے بیک نہیں کیا جا سکتا، اس کے برابر قیمت ادا نہیں ہو سکتی، یعنی کہ دیکھیں انعام کیا ہوتا ہے، جب کسی بچے کو کوئی ٹرافی ملتی ہے، اس ٹرافی کی تو ایک پرائز ہوتی ہے، اکنامک ویلیو ہوتی ہے، مگر وہ ایز اے ریوارڈ ملی ہوتی ہے، وہ ریوارڈ اسے انمول بناتا ہے، اس کا وہ پوزیشن لینا، اس کا ڈسٹنکشن لینا، اس کا فرسٹ آنا یا سیکنڈ آنا یا کوئی بھی کامیابی، وہ کامیابی کی وجہ سے اسے ملتا ہے، یہ جو فنومنا ہے نا، یہ انمول ہے، اس کی قیمت نہیں دی جا سکتی، ویسے اکنامک ویلیو تو کوئی ہوتی ہوگی نعمت کی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ انسان کو بتا رہے ہیں کہ جب اس سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ آہوزاری کرتا ہے، میری طرف پکارتا ہے مجھے، لیکن پھر جب
وہ عطا کر دیتا ہے اسے کوئی نعمت، منہ اپنے پاس سے، نسیہ وہ بھول جاتا ہے، ماں اسے جو کانا تھا وہ یدعو وہ پکارتا، الیہی طرف اس کے، من قبل اس سے پہلے، جعل وجعل اور وہ بنا دیتا ہے، للہ اللہ کے لیے، اندادا کچھ شریک، لیضلوا تاکہ وہ بھٹکا دے، عن سبیلہ اس کے راستے سے، یعنی اللہ کے راستے سے، قل کہہ دیجئے، تمتع فائدہ اٹھا لے، بکفر کا ساتھ اپنے کفر کے، قلیلا تھوڑا سا، انکا بے شک تو، من اصحاب النار بے شک تو آگ والوں میں سے ہے۔ یہ انسان کی ایک سائیکولوجی، ایک سائیکی کی طرف نشاندہی کی گئی ہے کہ مصیبت میں جب ہوتا ہے نا، تو وہ دیکھیں، اگر آپ صرف کسی انسان کو ہی امیجن کریں نا، صرف کسی انسان کو، رب تو رب ہے، اگر آپ مصیبت کے وقت یا ضرورت کے وقت اس کی چاپلوسی کریں، بڑی آپ بٹرنگ کریں اسے، اور جب آپ کا مطلب نکل آئے تو آپ اسے بیگانہ ہو جائیں، تم کون میں کون، وہ کیا سمجھے گا آپ کو؟ وہ شخص ہمیں کیا سمجھے گا؟ کتنا گھٹیا سمجھے گا نا، کہ اپنی ضرورت کے وقت تو میرے آگے پیچھے پھر رہا تھا، اور اب ضرورت پوری ہو گئی تو ایسے ہے جیسے کہ کبھی اس کے ساتھ میں نے کوئی نیکی نہیں کی۔ تو رب جس کی ایبسولیوٹ اتھارٹی ہے، وہ اس کے لیے اس کو کتنا غضب آتا ہوگا اس شخص پہ جو مصیبت کے وقت تو بڑا پکارتا ہے، مسا جب پہنچتی ہے، چھو جاتی ہے انسان کو، ضرور کوئی تکلیف، تو وہ رجوع کرتا ہے، یا اللہ یہ مشکل، تہجد پڑھنے اٹھ گیا، بار بار اٹھا، اللہ کو یاد، اللہ کی یاد ہی یاد ہر وقت، لیکن کس لیے؟ اپنی دنیا کے لیے۔ اور جب مل گئی وہ نعمت جس کا اسے کوئی بدل ہی نہیں سمجھ آتا تھا، نعمتاً میں نے آپ کو بتایا نا، جس کا بدلہ ہی نہ ہو، اللہ تعالیٰ جب نعمت دے تو پھر بھول جاتا ہے، پھر وہ جو آگے کے سورسز ہوتے ہیں، جو جیسے کہتے ہیں جی یہ وسیلہ ہے ہمارا اللہ تک پہنچانے کے لیے، بھئی کام آپ کے اللہ نے کرنے ہیں، لیکن لوگ امپورٹنس ساری کی ساری وسیلے کو دے دیتے ہیں، تو اللہ کو غضب نہیں آئے گا، غصہ نہیں آئے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جب کوئی کسی مشکل سے انسان کو نکالا تو اللہ ہی کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن انسان بھول جاتا ہے اور وہ پکارتا ہے، اور اس سے پہلے وہ بنا دیتا ہے اللہ کے لیے کچھ شریک بنا دیتا ہے، کہ فلاں ڈاکٹر سے مجھے شفا ملی، فلاں نے میرا کام کیا، وہ نہ میرا ہاتھ پکڑتا تو میں تو برباد شکر گزاری اچھی چیز ہے کہ اس کا بڑا احسان ہے، اللہ کی توفیق سے انہوں نے میری بڑی مدد کی، یا اللہ کے بڑے نیک بندے ہیں، یا اللہ کو اندر سے نہ نکالیں۔ اللہ آپ کی ہر بات میں، آپ کی شکر گزاری میں، آپ کی یاد میں ہمیشہ ہونا چاہیے، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی وجہ سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے، اور پھر ایسے لوگ جو شریک بنا لیتے ہیں اور اپنے شریکوں کو ہی سارا کریڈٹ دے دیتے ہیں، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ پھر کہہ دیتا ہے، کہہ دیجئے فائدہ اٹھا لے ساتھ اپنے کفر کے تھوڑا سا، دنیا قلیل ہے، قلیل سا فائدہ اٹھا لے، آخر تیرا آگ میں ہی ہے۔ اصحاب النار، صاحب ہوتا ہے ملازم، ملازم یعنی کہ نوکر نہیں، لازم ہوا ہوا، ساتھ چمٹا ہوا، کہ اس کے ساتھ چمٹ جاتی ہے پھر آگ، یعنی کہ اس کا وہ جو نتیجہ، وہ جو اس کا انجام ہے نا، وہ بس اس کے ساتھ چمٹ جاتا ہے۔ تو دنیا کا تو فائدہ ہے ہی تھوڑا سا، اس کے لیے ہم اللہ سے منہ موڑ لیتے ہیں اور لوگوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ ہر لحاظ سے دنیا کا فائدہ جو ہے نا وہ قلیل ہے، مدت کے لحاظ سے بھی دنیا کی کا عرصہ قلیل ہے، انسان کی زندگی قلیل ہے، اور ابدی زندگی جو ہے وہ آخرت کی ہے۔ کیفیت کے لحاظ سے بھی ہر چیز کی ایک ایکسپائری ہے، ہر چیز کا م، ایک خاص لیول تک اس کا یوزیج ہے، اس کے بعد وہ ختم، ایکسپائر ہو جاتی ہے۔ ایون کہ اگر آپ کی کوئی فیلنگ بھی ہے نا، اس کا بھی ایک کیفیت کچھ دیر رہے گی، اس کے بعد وہ ختم۔ کوئی بھی ایموشن 12 منٹ تک پرسسٹ کرتا ہے، پھر ختم۔ کوئی چیز آ گئی ہے، کوئی چیز آپ کو مل گئی ہے، نعمت ہوتی ہے اللہ کی، لیکن ہم اسے پہچانتے نہیں ہیں۔ ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے بڑی اس کی، کتنی دیر کے لیے؟ تھوڑی دیر کے لیے۔ بچہ کھلونے سے اتنا خوش ہوتا ہے، 5-6 دن بعد ہی وہی کھلونا اسے وہ ٹھوکریں لگا رہا ہوتا ہے،
تو دنیا کی ہر چیز ایسی ہی ہے. بڑے بھی ایسے ہی کرتے ہیں، جب وہ مل جاتی ہے نا چیز تو پھر پہلے گاڑی کو خوب چمکا کے رکھتے ہیں اور بعد میں اسی گاڑی کے اندر ریپرز اور چھلکے ہر چیز آپ کو مل رہے ہوں گے. تو مدت کے لحاظ سے، کیفیت کے لحاظ سے، کمیت، ایون کہ کوانٹٹی کے لحاظ سے بھی دنیا کی چیز تھوڑی ہے، قلیل ہے. کوالٹی کے لحاظ سے بھی، کوانٹٹی کے لحاظ سے بھی، اور مدت کے لحاظ سے بھی. پھر آیت نمبر 9 میں ہے من ہوا، کیا بھلا وہ جو قانتن بندگی کرنے والا ہے. قانتن، یہ اس کی ڈسکرپشن مختلف مفسروں نے مختلف کی ہے. کچھ تو کہتے ہیں کہ تہجد کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو رات کی گھڑیوں میں یاد کرنے والا. کچھ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے قیام کرنے والا. کچھ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے خشوع خضوع کرنے والا. مطلب مختلف تفاسیر میں یہ مختلف باتیں کہی گئی ہیں. لیکن بہرحال بندگی، قانتن، قنوت سے ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے جھک جانے والا، ہمیشہ ایسی اطاعت کرنے والا جس پہ دوام ہے. بندگی جو ہے نا، بندہ بنے رہنا، ہر وقت اللہ تعالیٰ کے آگے سبمٹڈ رہنا، یہ ہے. کیا بھلا وہ جو بندگی کرنے والا ہے آنا گھڑیوں میں، اللیلی رات کی، ساجدن سجدہ کرنے والا ہے، اور قائما یحذرو اور قیام کرنے والا ہے، یحذرو ڈرتا ہے، یحذر الآخرۃ ڈرتا ہے آخرت سے. وزرا ہوتا ہے ڈرنا، نہیں وزرا بوجھ ہوتا ہے، یہ یحذرو کی بات ہے. ڈرتا ہے آخرت آخرت سے، وہ یرجو اور امید رکھتا ہے. یہ را جیم واو اس کا روٹ ورڈ ہے، رجو امید رکھنا. ایک ہوتا ہے را جیم آئین، وہ رجوع سے ہے، یعنی کہ لوٹنا پلٹنا. یہ را جیم واو ہے، امید رکھنا اس کا معنی ہے. وہ یرجو اور امید رکھتا ہے رحمت کی، رب ہی اپنے رب کی. قل کہہ دیجئے، حل کیا، یستوی الذین برابر ہو سکتے ہیں، الذین وہ جو یعلمون علم رکھتے ہیں، والذین اور وہ جو لا یعلمون نہیں وہ علم رکھتے. انما بے شک، یتذکروا نصیحت پکڑتے ہیں، اولو الالباب عقل والے. اب اللہ تعالیٰ کیا بتاتے ہیں؟ یہ اصحاب النار کی بات کر لی کہ پہلے تو پکارا مجھے، جب مسئلہ حل ہو گیا تو منہ پھیر گئے، تو یہ اصحاب النار ہے. اب اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ ہیں، جو یتذکروا اولو الالباب ہیں، نصیحت پکڑتے ہیں عقل والے. نصیحت پکڑنے والے وہ کیسے ہوتے ہیں؟ بندگی کرنے والے، رات کی گھڑیوں میں. ابھی جیسے میں نے کہا کہ رات کو جاگنے والے، تہجد پڑھنے والے، سجدہ کرنے والے، قیام کرنے والے، آخرت سے ڈرنے والے، اللہ کی رحمت کی امید رکھنے والے. وہ حدیث میں آتا ہے نا، ایک بار رسول اللہ ایک صحابی کے پاس گئے، ان کا آخری وقت تھا، بہت بیمار تھے. تو انہوں نے کہا تم اپنا کیا حال پاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ کی رحمت کی امید بھی ہے، لیکن اللہ سے مجھے ڈر بھی لگتا ہے. تو ایمان انہی دو حالتوں میں ہے، وہ اللہ سے امید اور اللہ سے خوف کے درمیان میں ہوتا ہے. تو انہیں امید ہوتی ہے اللہ کی رحمت کی. تو کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں جو علم رکھتے ہیں اور جو نہیں علم رکھتے؟ یہ سب وہی کرے گا جو علم رکھتا ہے. بے شک نصیحت پکڑتے ہیں عقل والے. اب آپ پچھلی آیت پہ بھی دیکھیں، اس آیت پہ بھی دیکھیں، اگر یہی سارے کام، یہ جو اب جو اللہ تعالیٰ کی پسند کے کام ہیں، جو عقل والے اللہ تعالیٰ نے جن کو کہا ہے کہ وہ رات کو سجدہ کرتے ہیں، وہ قیام کرتے ہیں، وہ آخرت سے ڈرتے ہیں، یہ سارے کام اگر یہ اس سٹیج پہ کیے گئے جو پچھلی تھی، یعنی کہ وہ مصیبت میں ہے اور وہ پکار رہا ہے، بڑا مشکل میں ہے تو جی وہ اٹھ کے تہجد پڑھ رہا ہے، وہ دنیا کی تکلیفوں سے پریشان ہے اور وہ قیام کر رہا ہے لمبے لمبے، وہ سجدے کر رہا ہے لمبے لمبے، اللہ کی رحمت کی امید ہے. لیکن وہ سب کچھ ہوتے ہو کر جب نعمت مل جاتی ہے، سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، اس کے بعد اگر وہ اعراض کر دیتا ہے تو وہ پھر اصحاب النار ہی ہے. یہ سب کچھ کرتے ہوئے اسے آخرت کا ڈر ہونا چاہیے اور اسے حقیقی علم ہونا چاہیے. جو لوگ وقتی طور پہ کرتے ہیں انہیں حقیقی علم نہیں ہوتا. دنیا کا بھی جو علم والا اور لا علم شخص برابر نہیں ہوتے. ایک انسان نے سائنس پڑھی، ایک نے نہیں پڑھی، وہ برابر ہے؟ نہیں برابر ہوتے. انہیں بہت سے فنامنا سمجھ ہی نہیں آئیں گے، نہ وہ کسی کو سمجھا سکیں گے. تو اللہ کے علم والا اور اللہ کے علم نہ جاننے والا شخص برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتے. دنیا کا کتنا بھی علم کسی کے پاس ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں ہے نا، اسے اللہ کی پہچان نہیں ہے، اسے آخرت کا علم نہیں ہے کہ ہاں ایک وقت آئے گا جب تمہیں حساب کتاب دینا ہوگا، تو وہ لا علم لوگوں میں سے ہے.
اور اس علم کے ساتھ، اس حقیقی علم کے ساتھ جو قیام کرتے ہیں، جو سجدہ کرتے ہیں، جو رات کی گھڑیوں میں کھڑے ہوتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، ان کے لیے ہے یہ، ان کے لیے رحمت ہے، انہیں امید ہوگی رحمت کی، اور وہ اور لا علم برابر نہیں ہے۔ اگر یہ سب کچھ کوئی ایسی سٹیج پہ کرتا ہے کہ اس کے بعد وہ لا علم ہو جاتا ہے، پھر نہیں، پھر نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے دیکھیں، علم والوں کی صفات ہیں یہ ساری، لیکن اگر یہی سب کچھ دنیاوی ضرورتوں کے لیے آپ کر رہے ہیں، جیسے کہ رات کو بار بار آپ کسی خاص دنیاوی ضرورت کے لیے مانگنے کے لیے اٹھ رہے ہیں، وہ دنیاوی ضرورت کے لیے آپ کا اٹھنا ہے، وہ اللہ کی یاد میں اٹھنا نہیں ہے وہ اللہ سے ہی مانگنا، مانگنا بھی اللہ سے ہے، لیکن سب سے پہلے انسان جس چیز کی فکر کرتا ہے نا، اس کی آخرت ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھیں تہجد کے وقت بھی ایک تہائی رات جب گزر جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پہ آ کے کیا کہتے ہیں؟ کون ہے جو مجھ سے بخشش مانگے میں اسے معاف کر دوں، ہدایت مانگے میں اسے دے دوں، مجھ سے مانگے میں عطا کر دوں، دوسری چیزیں بھی مانگے وہ بھی اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ لیکن حقیقی علم آپ کا آخرت کے علم کے بغیر اور ہدایت کے بغیر، ہدایت کی طلب کے بغیر، اللہ کی پہچان کے بغیر نامکمل ہے۔ کچھ لوگ اٹھتے ہی صرف آخرت میں بخشش کے لیے ہیں، انہیں بچوں کی اپنی اولاد کی ضرورتیں مانگنا ہی بھول جاتا ہے۔ رسول اللہ کیوں لمبے لمبے قیام کرتے تھے؟ وہ کیا کہتے تھے؟ پیر سوج جاتے تھے، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو جو آخرت کے لیے کام کریں گے وہ حقیقی علم والے ہیں۔ دنیا کا پی ایچ ڈی آخرت سے غافل ہے تو لا علم ہے۔ تو علم والے اور لا علم برابر نہیں ہو سکتے۔ اب آپ سمجھیے کون سے علم والے ہیں؟ کوئی بھی، یہ تو کچھ چیزیں ادھر اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بتائی ہیں علم والوں کی، لیکن ویسے بھی اگر جو خدا خوفی کے ساتھ صدقہ کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، وہ اللہ کے لیے اگر کرتے ہیں تو ہاں وہ علم والے ہیں، انہوں نے علم کے ساتھ کیا۔ اگر وہ دنیا میں دنیا کی پاپولیرٹی کے لیے کرتے ہیں تو وہ لا علم لوگ ہیں۔ اور آخری وقتوں میں تو صدقہ ویسے ہی بڑا مشکل ہو جائے گا نا، حدیث میں آتا ہے قیامت کے نزدیک شخ جو ہے، دل کا تنگ ہونا بہت بڑھ جائے گا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اپنی پسندیدہ چیز جو ہے، یہ جو حدیث میں بھی آتا ہے اور قرآن میں یہ جو فورتھ پارا لن تنالوا البر، تم نیکی کو پا نہیں سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں نہ دو۔ پھر بھی شک آتا ہے دل میں۔ تو یہ سب کچھ جو اوور کم کرتا ہے اور اللہ کے لیے خالص ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے صدقے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے، اور جو سارے یہاں اس آیت میں احکامات بتائے گئے، تو پھر وہ ہوتا ہے علم والا۔ یہ سورہ یونس میں آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے اپنے پہلو پر، لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، یعنی کہ اپنے پہلو پر، یعنی لیٹے یا بیٹھے یا کھڑے ہوئے۔ پھر جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں، فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، جب ہم تکلیف دور کر دیتے ہیں تو یوں گزر جاتا ہے جیسے اس نے خود کو تکلیف پہنچنے پر ہمیں پکارا ہی نہیں تھا، کہ کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں۔ كَذَلِكَ، اسی طرح گزر جانے والوں کے لیے، جو ہمیں بھول جاتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، ان کے لیے ان کے عمل، یعنی یہ برے عمل پرکشش بنا دیے جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی پہلی سزا تو انسان کو یہی ہوتی ہے کہ اسی عمل میں پھر رہو، تم راضی اسی عمل پہ رہو اور یہی کچھ کرتے رہو، یہ جو اعراض کیا نا اب اسی پر رہو۔ سب سے پہلی سزا تو یہ ہے کہ آگے وہ جو ہدایت کی توفیق ہے نا وہی نہیں رہتی۔ تو ہم شکر گزار ہیں تاکہ ہمیں مزید ہدایت کی توفیق ملتی رہے۔ پھر آیت نمبر 10 میں ہے، اور یہ جو علم والے ہیں، انما یتذکر اولو الالباب، بے شک نصیحت پکڑتے ہیں عقل والے۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عقل والے کہا ہے۔ پھر آیت نمبر 10 میں ہے، قل یا عباد الذین، کہہ دیجئے اے میرے بندو، وہ جو آمنو ایمان لائے ہو، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے رب سے، للذین، ان کے لیے جنہوں نے احسنو، اچھا کیا، فی ہذہ الدنیا، اس دنیا میں، حسنہ، بھلائی ہے، وارض اللہ، اور زمین اللہ کی، واسعہ، وسیع ہے، انما، بے شک، یوفا، پورا پورا دیے جائیں گے، الصابرون، صبر کرنے والے،
اجرہم، اجر اپنا، بغیر حساب، بغیر حساب کے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ پہلے اصحاب نار کی بات کر لی، پھر بتایا عقل والے ایسے ہوتے ہیں۔ اب کہا ہے کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو۔ اب یہ تقوی آ گیا ہے۔ پہلے شکر گزاری کی بات کی گئی، پھر علم کی بات کی گئی۔ دیکھیں ساری کیا کیا باتیں کی گئیں، کتنے پوائنٹس اللہ تعالیٰ نے بتا دیے نا۔ یہ ہدایت کے سورسز ہیں، ایمان کے سورسز ہیں۔ کیا؟ لکھ لیں اپنے پاس۔ سب سے پہلے شکر گزاری، اس کے بعد علم۔ جب کوئی شکر گزاری اللہ کی کرے گا پھر وہ جاننا چاہے گا اللہ کو، اور اس کے بعد جب علم آ جائے گا تو بغیر اللہ کے ڈر کے، علم تو بڑی خطرناک چیز ہے۔ علم کے ساتھ پھر تقوی۔ تقوی ہوگا تو اس کا علم عمل میں ڈلے گا، اگر تقوی نہیں تو وہ تو علم کی بیس پر ہی دوسروں پر برتری حاصل کرنے کے لیے اور تکبر کی کوشش کرے گا۔ تو پہلے شکر گزاری، پھر علم، پھر تقوی۔ یہ چیزیں انسان کو خالص بناتی ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایمان لائے ہو ڈرو اپنے رب سے، ان کے لیے جنہوں نے اچھا کیا اس دنیا میں۔ اچھا اب یہ مکی صورت ہے تو کفار مکہ جو تھے وہ کہتے تھے کہ اگر یہ اتنے ہی نیک ہیں، یہ اتنی ہی حق پر ہیں، اور ان کی باتیں جو ہیں وہ حق پر ہیں، ان کا دین حق ہے اور ان کا نبی بھی حق بات کرتا ہے، تو یہ اتنی مشکلوں میں کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ مشکلیں دینے والے تو وہ کافر ہی تھے، وہ پرسیکیوشنز اور وہ اذیتیں دینے والے تو وہ کافر ہی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دیجئے رسول اللہ سے کہ اپنے ساتھیوں سے کہہ دیجئے اے میرے بندو، وہ جو ایمان لائے ہو، یعنی کہ مومنوں سے کہہ دیجئے۔ آپ کو پتہ ہے مکی صورت میں نا یا ایھا الناس کہہ کے بہت مخاطب کیا جاتا ہے، مدنی صورتوں میں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے زیادہ مخاطب کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ اس آیت میں ایمان والوں سے خطاب ہے، کیونکہ یہ آیت جو تھی نا، کہتے ہیں یہ ہجرت حبشہ سے پہلے نازل ہوئی تھی، اور یہ اسی کی طرف اشارہ تھا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام اگر اتنا خیر و برکت والا ہے تو تم اتنے کیوں تنگ ہو اس زمین میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ فرمایا تھا کہ کہہ دیجیے اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو ڈرو اپنے رب سے، اپنے رب سے ڈرتے رہو، ان لوگوں سے نہ ڈرنا، اپنے رب سے ہی ڈرنا۔ ان کے لیے جنہوں نے للذین احسنوا، ان کے لیے جنہوں نے اچھا کیا اس دنیا میں بھلائی۔ اچھا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل، وہ اچھا ہے، اور کیا اچھا، اس سے اچھی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ ان کے لیے بھلائی ہے دنیا میں، اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، یعنی یہ ہجرت کی طرف اشارہ ہے، تم یہاں سے نکل جاؤ۔ یہ لوگ تنگ کرتے ہیں، آج بھی کوئی انسان کسی ایسی سرزمین پہ رہتا ہے جہاں پہ اس کا دین خطرے میں ہے، نکل جائے وہاں سے۔ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، زمین اللہ کی وسیع ہے، اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، ہجرت کر جائیں دین کے لیے۔ آج بھی دین کے لیے اگر آپ موو کرتے ہیں وہ ہجرت ہی ہے، کہ آپ نے اپنے آپ کو وہاں سے ہلایا، موو کیا، تاکہ آپ اللہ کا دین پریکٹس کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت اتاری کہ اللہ کی زمین وسیع ہے، بے شک۔ اور یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خالص کر رہے تھے نا، تب پہلے شکر گزاری سکھائی کہ شکر کرو اللہ نے تمہیں دین دیا، پھر علم کہ اس کو حاصل کرو، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھو، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرو، اور پھر وہ جو قیام اور وہ سجود ہیں وہ بھی شکر گزاری کی، علم پا کے بھی شکر گزاری کرنی ہے، اللہ کو جان کے بھی شکر گزاری کرنی ہے، اور پھر تقوی، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اس علم کا صحیح استعمال تبھی ہوگا، اسے عمل میں تم تبھی ڈالو گے جو تم اللہ سے ڈرو گے۔ تو جب تم یہ نیکیاں کرو گے، جب یہ تم اچھائیاں کرو گے، تو پھر تمہارے ساتھ اچھا ہی ہوگا۔ اللہ کی زمین وسیع ہے، پورا پورا دیے جائیں گے صبر کرنے والے۔ قرآن میں کیا آتا ہے کہ صبر کرنے والے بے حساب داخل کیے جائیں گے جنت میں۔ اور یہاں بھی کہا ہے وافی ہوتا ہے مکمل چیز، پورا اجر، یوفی، واو فا یا اس کا روٹ ورڈ ہے، پورا پورا دیے جائیں گے صبر کرنے والے اجرہم، اجر اپنا، یعنی کہ ان کا اجر انہیں پورا پورا دیا جائے گا، بغیر حساب، بغیر حساب کے۔ اور وہاں بھی جیسے میں بتا رہی ہوں کہ صابرین جو ہوں گے ان کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہ صبر کی اتنی فضیلت ہے، شکر، علم، تقوی، پھر صبر، ٹھیک ہے، سائیکل ہے نا ایک۔ حالانکہ شکر گزاری صبر کی ایک فارم ہے، اکثر میں کہتی ہوں صبارن شکور بھی آتا ہے نا،
وہ جو آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ کشتی جب چلتی ہے اور تمہارا دل ایسے ہوتا ہے تو ہم تمہیں اس میں نشانیاں دکھاتے ہیں. سورہ لقمان کی ہے یہ آیت کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا بے شک سمندر میں اللہ کے فضل سے کشتیاں چلتی ہیں تاکہ وہ اپنی نشانیاں دکھائے. اس میں بلا شبہ نشانیاں ہیں واسطے ہر صبار شکور کے لیے. پہلے صبار کہا گیا پھر شکور کہا گیا. خود کو روکنا اور جمے رہنا، ایسا ہی انسان شکر گزاری کرتا ہے. جو اپنی بڑائیوں میں لگ جاتا ہے، خود کو روکتا نہیں ہے، تو وہ شکر گزاری نہیں کر سکتا. اس سے پہلے بھی ایک صبر چاہیے خود کو روکنے والا، اور اس کے بعد بھی ایک صبر چاہیے. جب اللہ کو پہچان لیا نا، شکر گزار ہو گئے، علم سیکھ لیا اللہ کے ڈر سے، پھر اس پہ جمے بھی رہنا ہے. تو ایسے جمے رہنے والوں کو، یہاں پہ جمے رہنے والوں کی بات ہے، کیونکہ وہ ہجرت بھی تو وہی کرنی تھی، انہی لوگوں نے کرنی تھی جنہوں نے جو چاہتے تھے کہ ہم دین پہ جمے رہیں. تو اللہ تعالیٰ پورا بدلہ دیں گے صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے. قل کہہ دیجئے انی بے شک میں امرتو حکم دیا گیا ہوں ان کے اعبدا میں عبادت کروں، اعبد اللہ باللہ اللہ کی، میں عبادت کروں اللہ کی، مخلص اللہ الدین خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو. پھر وہی بات آ گئی، اللہ کے لیے خالص، اللہ کے لیے اخلاص، کہ بے شک میں حکم دیا گیا ہوں کہ میں اللہ کی عبادت کروں، اس کے لیے دین کو خالص کرتی. یعنی کہ میں ساری عبادات، کچھ بھی ابھی عبادات کی کچھ فارمز گزری بھی ہیں، قیام، سجود اور رات کو جاگنا، لیکن اللہ کے لیے ہو. اور بھی جو بھی عبادات کی فارمز ہیں، معاملات ہیں، اخلاقیات ہیں، جو بھی اللہ کی عبادت کرنی ہے، مخلص اللہ الدین اللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے. وہ امرتو اور حکم دیا گیا ہوں، لئن یہ کہ اکونا میں ہو جاؤں، اولا سب سے پہلے، اول المسلمین فرما برداروں میں سے. اسلام کا مطلب کیا ہے؟ ٹوٹل سبمیشن، مکمل فرما برداری. تو مسلم فرما بردار، سبمٹ، ٹوٹلی سبمٹڈ انسان. اور یہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا رہے ہیں کہ میں حکم دیا گیا ہوں کہ میں اللہ کے لیے دین کو خالص کروں، عبادت کرتے ہوئے اللہ کے لیے دین کو خالص کروں، اور میں سب سے پہلے فرما برداروں میں سے ہو جاؤں. دیکھیں، فرما برداروں میں سے رسول اللہ ویسے ہی سب سے اوپر ہے، لیکن پھر بھی باقیوں کو سمجھانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ میں مسلم ہونے کا مجھے حکم دیا گیا ہے. تو باقیوں کو کتنا حکم ہے؟ مسلم تو وہ پہلے ہی تھے. فرما برداری، کسی بھی کام کو جب دیکھیں جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا کام ہے، اس میں سابقون الاولون بننے کی کوشش کریں، اس میں پہلے بننے کی کوشش کریں، جو سب سے پہلے اپنا آپ سبمٹ کرتے ہیں، مسلم بننے کی کوشش کریں. قل کہہ دیجئے انی بے شک میں اخافو میں ڈرتا ہوں، ان اگر عصیتو نافرمانی کی میں نے، عین صاد یا اس کا روٹ ورڈ ہے. عین صاد واؤ جو ہے وہ عصا کا ہوتا ہے، جو عصا ہوتا ہے نا وہ، یہ عین صاد یا. اگر نافرمانی کی، عصیتو ہے اینڈ پہ تا پیش جو ہے وہ متکلم کا صیغہ شو کرتی ہے. کہہ دیجئے بے شک میں ڈرتا ہوں اگر نافرمانی کی میں نے، ربی اپنے رب کی، عذاب سے، یومن عظیم بڑے دن کی. اب اللہ تعالیٰ کتنی یہ بڑی بات کہلوا رہے ہیں رسول اللہ سے، کہ میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے، رسول اللہ نافرمانی کر سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے تھے. پھر بھی ان سے کہلوایا گیا کہ اگر میرا اتنا رتبہ، لیکن اگر میں بھی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب سے ڈر ہے. اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں بھی ڈرتا ہوں. آس کیا ہوتا ہے؟ نافرمان، اسی نافرمانی. تو اللہ کی نافرمانی سے ڈر جائیں اور اللہ کی تابع داری میں پہلے ہو جائیں. ہم لوگ نافرمانی کے کام تو ایک دوسرے کو دیکھے دیکھے کر لیتے ہیں، اور فرما برداری کا کام بھی ایک دوسرے کو دیکھے دیکھے ہی کرتے ہیں. جب تک کوئی کرے نا، ہم ہمت ہی نہیں اپنی جٹا پاتے کہ ہم وہ ہمت کر کے تو وہ والا کام کر لیں. جب کوئی کرتا ہے تو پھر ہم کرتے ہیں. بارش کا پہلا قطرہ نہیں بن سکتے ہم، لیکن یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہلوایا؟ میں ہو جاؤں سب سے پہلے فرما برداروں میں سے. سب سے پہلے فرما بردار بننے کی کوشش کریں. جتنے لوگ آپ کو دیکھ کے کاپی کریں گے، فالو کریں گے، ان سب کا ثواب بھی آپ کو جائے گا. کتنی بڑی چیز ہے.
اور اگر نافرمانی کی تو رسول اللہ کو اگر کہا جا رہا ہے کہ میں اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں، بڑے دن کے عذاب سے، وہ کیسا دن ہے، تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ قل اللہ، کہہ دیجئے اللہ ہی کی، اعبدو، میں عبادت کرتا ہوں، مخلص اللہ دینی، خالص کرتے ہوئے اس کے لیے اپنے دین کو، بار بار اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے دین، اللہ کے لیے خالص کرتے دین. اور میں اس کو کافی ایلیبوریٹ کر چکی ہوں کہ اللہ کے لیے دین کو خالص کرنا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو عبادت، اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کو خالص کرنا کیا ہے، کہ نیت ارادے آپ کے صرف اللہ کی خوشنودی ہو. باقی لوگوں کی محبت مل جائے گی، وہ تو مل ہی جاتی ہے، جب اللہ تعالیٰ محبت کرنے لگتے ہیں تو وہ زمین پہ اتر ہی آتی ہے محبت، تو وہ مل ہی جائے گی. کسی کی بھی خیر خواہی جو ہے نا، اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کی بھی آخرت کا سوچیں. آپ اللہ کا عبد بنے، آپ کو دے کے لوگ اللہ کا عبد بنے، یہ آپ کی اپنے ساتھ بھی خیر خواہی ہے اور لوگوں کے ساتھ بھی خیر خواہی ہے. تو بڑے دن کے عذاب سے ڈریں اور اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لیں اپنے دین کو. فَاعْبُدُوا، بس تم عبادت کرو، ماں جس کی، شئتم چاہو تم، من دونہ اس کے سوا، بس تم عبادت کرو جس کی چاہو تم اس کے سوا. اب یہ دوسرا گروہ آ گیا، اللہ کے سوا جس کی چاہے عبادت کرو. قل، کہہ دیجئے، ان الخاسرین، اب یہ خسارہ پانے والوں کی بات ہے، بے شک خسارہ پانے والے، الذین خسروا، وہ ہیں جنہوں نے خسارے میں ڈالا، انفسہم، اپنے آپ کو، واہلیہم، اور اپنے گھر والوں کو، یوم القیامہ، دن قیامت کے. الا، خبردار، ذالک، یہی ہے، هو الخسران المبین، وہ خسارہ کھلم کھلا. دو لوگ، دو گروہ، پہلے شکر گزاری کرنے والا اور ناشکری کرنے والا. اگر ناشکری کرو گے اللہ تعالیٰ تم سے شکر گزاری کو پسند کرتا ہے، ناشکری کرو گے تو اللہ تعالیٰ غنی عنکم، بے نیاز ہے تم سے. اس کے بعد کیا تھا؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے علم والے لوگ، علم والے اور نا علم والے برابر نہیں ہیں. پھر تقوی والے لوگ، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، دنیا میں بھلائی ہے، دنیا وسیع، زمین وسیع ہو جائے گی، تم اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کرتے رہنا. ٹھیک ہے؟ اور بار بار پھر خلوص کی بات، صبر کے ساتھ خلوص کی بات، خالص ہونے کی بات. اب کیا ہے؟ جو خالص نہیں ہوتے، جس کی چاہے عبادت کر لے. دو گروہوں کا مسلسل کمپیریزن ہے ان ساری آیات میں. بس تم عبادت کرو جس کی چاہو تم اس کے سوا. پھر ہوگا کیا؟ وہ خسارہ پانے والے ہو جائیں گے، اپنے آپ کو بھی ڈالیں گے، گھر والوں کو بھی ڈالیں گے. ابن عباس اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ کوئی شخص نہیں جس کی بیوی اللہ نے جنت میں نہ رکھی ہو، یعنی اس کے لیے جنت میں آلریڈی اس کا اہل ہوتا ہے، اس کا زوج ہوتا ہے، مگر انسان کی بدعملیوں کی وجہ سے وہ اسے لینے سے محروم رہ جاتا ہے. یعنی کہ دوزخ میں جا کے نقصان اٹھاتا ہے، بیوی سے بھی محروم ہوتا ہے، اور اپنے گھر والوں کا جو دنیا کے اس کے اہل و عیال تھے ان کو بھی اس نے سکھایا نہیں، تو ان سے بھی وہ محروم ہو جاتا ہے، انہیں بھی دوزخ کا ایندھن بنا دیتا ہے. تو اس لیے وہ خسارہ پانے والا ہو جاتا ہے. تو جو اللہ کے لیے عبادت اللہ کے دین کو خالص کرتے ہوئے نہیں کرتے، اللہ کی عبادت اللہ کے دین کو خالص کرتے ہوئے نہیں کرتے، اللہ کے لیے مخلص نہیں ہوتے، تو پھر اس نے اپنے آپ کو بھی خسارے میں ڈالا، اپنے گھر والوں کو بھی خسارے میں ڈالا. یہی ہے خسارہ کھلم کھلا. جہنم میں خسارہ پانے والے، جہنم سے بڑا کون سا خسارہ ہے؟ بدترین عذاب کا شکار ہوں گے. لہم، ان کے لیے، من فوقہم، ان کے اوپر چھتریاں ہیں، اور اوپر چھتریاں، من النار، آگ کی، ومن تحتہم، تحتہم، اور ان کے نیچے سے، ظلال، چھتریاں ہیں، یعنی وہی آگ کی چھتریاں، اوپر بھی ہیں نیچے بھی ہیں. ان کا اوڑھنا بچھونا آگ ہوگی، یہ بھی آتا ہے. ذالک، یہی ہے، یہ بھی اشارہ بعید ہے، لیکن پہلے اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے اشارہ بعید یوز کیا گیا. ذالکم اللہ، آیت نمبر 6 میں، یہ ہے اللہ رب تمہارا، اسی کے لیے بادشاہت. اب اللہ تعالیٰ کے عذاب کی بڑائی کو، اس کی شدت کو ظاہر کرنے کے لیے اشارہ بعید یوز کیا گیا ہے. ذالک یخوف اللہ، یہی ہے، ڈراتا ہے اللہ، بہی، ساتھ اس کے، عبادہ، اپنے بندوں کو. یا عبادی فتقون، اے میرے بندو پس ڈرو مجھ سے. سورہ نساء کے بھی شروع میں آتا نا، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈرا رہا ہے کہ یہ، اگر تم نے اللہ کے لیے دین کو خالص نہیں کیا اور تم نے اللہ سے اعراض کر لیا تو تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. وہاں کیا ہوگا؟ تمہارے اوپر بھی
تمہارے اوپر بھی آگ ہوگی، تمہارے نیچے بھی آگ ہوگی۔ سورہ اعراف میں آیت نمبر 41 میں آتا ہے نا، سورہ بنی اسرائیل میں بھی ایسے آتا ہے۔ تو کیا آتا ہے؟ آگ اوپر اور نیچے سے انہیں گھیر لے گی۔ تو اس آگ سے اللہ تعالیٰ نے ڈرایا ہے۔ پہلے انعامات بتائے ہیں کہ جو مسلمین ہیں ان کے لیے کیا ہوگا، صابرین جو ہیں، صابرون، وہ بغیر حساب کے جائیں گے، انہیں اجر دیے جائیں گے، اور عبادت اللہ ہی کے لیے خالص کرنی ہے۔ جو نہیں کریں گے تو پھر وہ قیامت کے دن ان کے لیے خسران المبین ہے، کھلم کھلا خسارہ۔ تو پھر کرنا کیا ہے؟ ڈر جائیں، آج ہی ڈر جائیں، جیسے عمر رضی اللہ عنہ ڈرتے تھے کہ اگر کوئی کہے کہ ایک شخص کے سوا سب بخش دیے جائیں گے تو میں سمجھوں گا وہ ایک شخص میں ہی ہوں۔ اتنا ڈر تھا۔ اور آخری وقت میں بھی بار بار کیا پوچھتے تھے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے کہ میرا نام کی منافقوں میں تو نہیں ہے؟ تم نے کہا نہیں، میں آپ کو بس وہ راز ہے رسول اللہ کا، میں بتا تو نہیں سکتا، لیکن آپ ان میں نہیں ہیں۔ تو یہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے بھی ڈرا رہے ہیں۔ ذالک یخوف اللہ، یہی ہے ڈراتا اللہ ساتھ اس کے اپنے ربوں کو، اپنے بندوں کو۔ یا عبادی فتقون، اے میرے بندو بس ڈرو مجھ سے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اللہ کا حق ہے۔ کیوں ڈرنا حق ہے؟ کیونکہ وہی مالک ہے، وہی مدبر ہے۔ اگر سب سے زیادہ عبادت اللہ کی ہے، سب سے زیادہ عبادت کے لائق اللہ ہے، سب سے زیادہ کارساز اللہ ہے، سب سے بڑا وکیل اللہ ہے، تو اگر ہم یہ سب کچھ اللہ کو نہیں مانتے، ہم اللہ تعالیٰ کے حق میں کمی کرتے ہیں، تو سب سے زیادہ ڈرنا بھی تو اللہ سے ہی ہے۔ اور اگر یہ سب کچھ کرتے ہیں تب بھی اللہ سے ڈرتے ہوئے کرنا ہے، کیونکہ تقوی اللہ کا وہ ڈر ہے جو اللہ کی محبت جاننے کا ہوتا ہے، کہ کہیں اللہ کی محبت چلی نہ جائے مجھ سے۔ یہ تقوی اللہ کا وہ ڈر ہوتا ہے۔ گناہوں کے بعد تو خوف ہوتا ہے جس سے اللہ ڈرا رہا ہے۔ ذالک یخوف اللہ، یہی ہے ڈراتا ہے اللہ ساتھ اس کے اپنے بندوں کو، یہ جو آگ کا ڈر ہے۔ فتقون، یہ وہ ڈر ہے جس سے بچ جاتا ہے بندہ۔ اے میرے بندو یا عبادی، اور یہ صرف مومن کو نہیں، سب بندوں کو کہا جا رہا ہے۔ یہ مکی صورتوں کا خاصہ ہے، سب بندوں سے بات کی جاتی ہے۔ 17 آیت میں بھی فبشر عباد، بس خوشخبری دے دیجئے میرے بندوں کو۔ جو اطاعت کرتے ہیں اللہ کی ان کے لیے خوشخبری ہوتی ہے، اور جو نہیں کرتے تو ان کے لیے آخرت کا خوف ہوتا ہے۔ تو یا عبادی فتقون، اے میرے بندو پس ڈرو مجھ سے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا تقوی کرنے والے ہی فلاح پاتے ہیں۔ جو ہمارا تقوی اختیار کرتے ہیں ہم انہیں اپنی طرف راہیں دکھاتے ہیں، قرآن میں ہی لکھا ہے۔ تو اللہ کا تقوی اختیار کیے بغیر انسان کو راہ ہدایت نہیں مل سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ڈر، اپنا وہ ڈر جسے ہم گناہوں سے پہلے رک جائیں، وہ والا ڈر ہمیں عطا کرے، وہ تقوی عطا کرے جس سے ہم اللہ کی ناراضگی سے ڈر جائیں، اللہ تعالیٰ کی محبت جانے کے ڈر سے گناہ سے رک جائیں۔ ایسا ڈر اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی، غنا، دل کی پاکیزگی، ہدایت، سب کچھ عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم ارزقنی یتفکر و تدبر لما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعارفۃ بمعانیہ والنظر فی عجائبہ والعمل بذلک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ تیری کتاب قرآن میں سے میری زبان جو پڑھتی ہے اس میں مجھے تفکر، تدبر اور اس کی سمجھ عطا فرما، اور اس کے معنوں اور عجائبات کی پہچان کروا، اور جب تک میں زندہ ہوں اس کے مطابق عمل کروں۔ بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔